لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين وهو رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وقرب زمانه وكسر أنصاره وأهلك أعداءه. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وقال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ہمارے ماحول کے اعتبار سے زیارت کی مجلس محرم 1441 ہجرہ کا پہلا عشرہ اختتام کو پہنچا، اور آج اس سلسلے کی میری 15th اینڈ لاسٹ اس سال کے عشرے کے حوالے سے 15ویں گفتگو ہے. اور آج کی مجلس میں جو اب تک 14 مجالس پڑھی گئی ہیں، ان میں کئی نامکمل باتیں ہیں جنہیں مکمل کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ خیال بھی کرنا ہے کہ آج کی رات ایک اور شب جمعہ ہم کو مل گئی ہے. تو شب جمعہ کے حوالے سے بھی کچھ باتیں جو ہمیشہ کہتا ہوں اسی کو یاد دلاتے ہوئے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے ماحول کے اعتبار سے یہ امام مظلوم کے سوئم، یا آپ حضرات کے ہاں شاید لفظ زیارت استعمال ہوتا ہے، زیارت کی مجلس. ہمارے ماحول میں تو مرنے والے کے وارث فاتحہ کا انتظام کرتے ہیں، پانی کا جام رکھتے ہیں، کچھ کھانے پینے کی چیزیں رکھتے ہیں، گھر والے مل کر جمع ہوتے ہیں، مرنے والے کو یاد کرتے ہیں. حسین کی دکھیاری بہن زینب اپنے لٹے ہوئے گھر کے ساتھ اس وقت قیدی بن کے کوفے کے بازاروں اور ابن زیاد کے دربار میں لے جائی جا رہی ہے. اور یہ بچے، یعنی فاتحہ کے انتظام میں جو پانی رکھا جاتا ہے، پانی تو کیا رکھا جائے، یہ بچے بازار کوفہ میں بھی اتنے پیاسے ہیں، بازار کوفہ میں بھی اتنے پیاسے ہیں، اتنے پیاسے ہیں کہ اسی بازار میں سکینہ جیسے غیرت مند بچی کو ایک مرتبہ ام حبیبہ کے گھر کے سامنے پانی کا سوال کرنا پڑا، اور وہ ضعیفہ اور مومنہ پانی تو لے کے آئی. یہ الگ بات ہے کہ ظالموں نے سکینہ کو یہ پانی بھی نہ پینے دیا. ہم اور آپ اپنے مرنے والوں کو آج زیارت کے دن کس طرح یاد کرتے ہیں؟ اس مظلوم، اس بےکس کو یاد کر لیجئے، اور اس قیدی گھرانے کو یاد کر لیجئے جو بازار و دربار کا امتحان کس طرح سے دے رہے ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے حوالے سے ہمیں یہ بھی سوچنا کہ آخر آقا حسین نے اتنی بڑی قربانی دی کیوں، اور آخر اہل حرم نے یہ سارے مصائب برداشت کیوں کیے؟ آخر زینب کبریٰ نے اپنی چادر کیوں قربان کی؟ آخر زینب کبریٰ نے ننھی سکینہ کی پیاس کیوں برداشت کی؟ آخر زینب کبریٰ نے بچوں کے رخسار پہ تماچے کیوں برداشت کیے؟ یہ سارا امتحان. تو اب آج کی اس آخری مجلس میں بہت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے،
مختصراً اشارے کرتے ہوئے میں بات کو اختتام تک پہنچاؤں گا، لیکن پہلے یہ تذکرہ بھی کر دیا جائے جو کل کی آیت تلاوت کی گئی هل جزاء الاحسان الا الاحسان کے حوالے سے۔ بہرحال میں شکر گزار ہوں جعفری سینٹر اٹلانٹا کی انتظامیہ کا، جس نے اس ایام اذا 1441 ہجرہ مجھے دین کی خدمت، عزاداروں کی خدمت کا موقع عطا کیا۔ اور یہ ایک عام طریقہ آج کل دنیا کا بن گیا ہے کہ پڑھنے والے پہ بہت ساری ریسٹرکشنز اور پابندیاں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ بہت روڈ انداز میں یا بڑے ہی پولائٹ وے میں لگائی جاتی ہیں۔ یہاں پہ مجھے مکمل آزادی کے ساتھ گفتگو کا موقع دیا گیا تو میں شکر گزار ہوں۔ اور پھر انتظامیہ، صف اعضاء پہ آنے والے، اور جب کبھی میں مجلس پڑھ کے باہر نکلتا تھا تو پارکنگ کے والنٹیئرز، اور پھر جو نیاز کمیٹی ہوگی، ان سب نے آقا حسین کے لیے، صرف آقا حسین کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں کہ شاید اگر کسی کو پگار دے کے بھی رکھا جائے تو وہی اس انداز سے خدمت نہیں کرے گا جس انداز سے ہر مومن اور مومنہ اپنے آپ کو آقا حسین کی خدمت میں غلام سمجھ کے، کنیز سمجھ کے خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ ان سب کی توفیقات بڑھائے، آقا حسین کی شفاعت ان سب کو نصیب ہو۔ اور یقیناً یہی وہ قربانیاں ہیں، یہی آپ کی وہ زحمتیں ہیں، یہی وہ آپ کی محنتیں جو آپ کی پریکٹیکل لائف میں دنیا کی سب سے بڑی دعا بن کے آتی ہے۔ آج کی رات دعا کی رات ہے نا، بہت ساری دعائیں بتائی جاتی ہیں، بہت ساری دعائیں لوگ پوچھتے رہتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑی دعا آپ کو مل رہی وہ حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا کی دعا مل رہی۔ اور اس دعا کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی پورے سال کی زندگی میں کتنی سہولتیں اور آسانیاں ہیں۔ اگرچہ ہم صف اعضاء کی خدمت اس لیے نہیں کر رہے، ہم یہاں پہ غلام اور کنیز بن کے اس لیے نہیں آئے کہ ہمیں کوئی دنیاوی فائدہ چاہیے ہے، ہم تو اس وقت بھی یہ صف اعضاء بچھاتے ہیں اور بچھا رہے ہیں جب صف اعضاء بچھانے کی بنا پہ ہم کو مارا جاتا ہے، ہمارے جوان بیٹوں کے لاشیں ہم کو اٹھانا پڑتے ہیں، ہمارے گھر والے تباہ ہو جاتے ہیں، پھر بھی ہم اپنی یہ خدمت جاری رکھتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ دعائے فاطمہ زہرا جو آپ کو حاصل ہوئی ہے، ان مردوں کو بھی، ان خواتین کو بھی، مرد والنٹیئرز کو بھی، خواتین والنٹیئرز کو بھی، صف اعضاء پہ آنے والے مردوں کو بھی، صف اعضاء پہ آنے والی عورتوں کو بھی، تو آپ خود اپنی زندگی میں دیکھیں گے اس سے کتنی آسانیاں ہوتی ہیں۔ مگر آج کی رات دعا کی رات ہونے کی بنا پر یہ جملہ بھی عرض کر دیا جائے کہ کبھی انسان دعا کرتا ہے اور کبھی انسان دعا کر کے اپنی دعا کو واپس لیتا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اس سے پہلے بھی کئی بار میں عرض کر چکا ہوں اور علماء کرام بیان کرتے رہتے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے، اعلان ہو رہا ہے کہ ایک مضطر ہے، ایک پریشان حال ہے، وہ دعا کرتا، اللہ یجیب اس کی دعا کا جواب دیتا، وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور پریشانی کو دور کر دیتا۔ کہ آیت صحیح مانو زمانے کے امام کے لیے ہے، تبھی دعائے ندبہ میں امام کو مضطر کہا گیا۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امام کی دعا اللہ یجیب جواب دیتا، وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور پریشانی کو دور کر دیتا، تو پھر امام ظاہر کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ امام دعا کرتے ہیں اور پھر اپنی دعا کو کچھ عرصے کے لیے واپس لے لیتے ہیں۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ اپنے ظہور کی۔ اور ظہور کس کے لیے؟ امام مضطر ہے، مگر امام مضطر کس کے لیے؟ اپنے لیے تو اس وقت نہیں، دنیاوی اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ غیبت میں تو امام نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ توہین کا جملہ نہ بن جائے کہ غیبت میں تو امام اپنے تمام بزرگوں کے مقابلے میں بڑے راحت و آرام کے ساتھ ہیں۔ جو معصومین غیبت میں نہیں تھے اور دنیا کی آنکھوں کے سامنے تھے، ہر لمحے ان کے لیے ظالم کا کوئی نہ کوئی ظلم تیار ہوتا، ہر وقت انہوں نے زحمت و مصیبتوں پریشانیوں کو گزارا۔ پورے 11 اماموں کے حالات دیکھ لیجئے، اور کبھی مجھے موقع ملا اور اللہ نے زندگی دی تو میں تھوڑا بہت اس پہ روشنی بھی ڈالوں گا ایک ایک امام کے حالات پر۔ لیکن جو ظاہر امام تھے ان کو تو
مسلسل ظالموں کے ظلم و ستم کا نشانہ بننا پڑا ایز کمپیئر ٹو دیم. توہین نہ ہونے پائے. میں بہت احتیاط سے بات کرنا چاہتا ہوں. ان کے مقابلے میں امام زمانہ تو غیبت کے زمانے میں بڑے راحت و آرام کے ساتھ کوئی ظالم ان تک پہنچ نہیں پا رہا. جہاں ان کا دل چاہتا ہے چلے جاتے. ہر مقام پہ ان کی حاضری ہو رہی. کیا جو 11 ظاہر امام تھے ان کے لیے ممکن تھا؟ وہ اپنے گھر سے بھی نہیں نکل پاتے. وہ ہر ایک سے ملاقات بھی نہیں کر پاتے تھے. جو سب سے زیادہ آرام کا زمانہ کہا جاتا ہے چھٹے امام کا کہ جی اس زمانے کے اندر ظالم آپس میں لڑ رہے تھے, ان کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی تھی. اس زمانے کے حالات کہ اگر کوئی امام سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اس طرح نہیں مل سکتا ہے کس طرح سے وہ رات کو اندھیرے میں چھپ چھپ کے امام کے پاس آتا. ان کے مقابلے میں 12واں امام بظاہر سب سے زیادہ راحت و آرام کے ساتھ ہے. پھر مستر کس لیے ہے؟ مستر ہمیں اور آپ کو دیکھ کر. مصیبتیں اور پرابلمز اور ٹرائل اور ٹربلز ہمارے لیے آ رہے ہیں, اور ہماری یہ پریشانیاں دیکھ کے امام, اب یہ محاورتاً کہہ رہا ہوں, کہاوت ہے, راتوں کی نیند اڑ جاتی, پریشانی کے عالم میں بیٹھتے, خدا بندہ مجھے جلدی سے ظاہر کر دے. جو یہاں پہ ایک دعا پڑھی جاتی ہے اجل الی ظہورک, کہ مولا اپنے ظہور کے لیے آپ جلدی کیجئے. وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے ظاہر کر دے. یہ میرے چاہنے والے, یہ میرے ماننے والے, میری محبت, میرے بزرگوں کی محبت کی وجہ سے ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں. مگر پھر امام اپنی یہ دعا واپس لے لیتے ہیں کہ نہیں خدا بندہ ابھی میرے ظہور میں کچھ اور ڈیلے کر دے. اور اس کا ریزن وہ واقعہ جو میں بہت زیادہ پڑھتا رہتا ہوں, لیکن چونکہ بہت شارٹ واقعہ اور اس میں آج رات کے 2 میسج جمع ہو گئے, ایک نہیں 2, اس لیے ایک بار پھر سن لیجئے. اس سال 1441 ہجرہ کے ایام ازا کی پہلی مجلس چاند رات کی تھی, اس میں بھی حضرت ابو ذر کا واقعہ آیا. اور آج جو اس وقت میں آخری مجلس پڑھ رہا ہوں 15ویں مجلس زیارت کی, اس میں بھی حضرت ابو ذر کا واقعہ آ رہا. اور دونوں کا تعلق ابو ذر کے آخری زمانے سے, جب ابو ذر کو محبت اہل بیت کے جرم میں اور صحیح اسلام کی تبلیغ کے جرم میں مدینے سے نکالا گیا, ربضہ گئے. وہی واقعہ پہلی چاند رات کی مجلس میں آیا, اور اسی زمانے کا ایک واقعہ آج کی مجلس میں آ رہا ہے جو شب جمعہ سے بھی ریلیٹڈ ہے, یعنی قبر, اور امام زمانہ سے بھی ریلیٹڈ ہے. بہت ہی مختصر, کیونکہ میں بہت پڑھتا رہتا ہوں. شیخ صدوق علیہ رحمہ اللہ یا غروع الفقی میں یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ ابو ذر جب مدینے سے نکالے گئے, جلا وطن کیے گئے, حکمران نے کہا کہ آپ جائیے. ان کا اپنا بیٹا جس کا نام ذر تھا, جس کی وجہ سے ابو ذر کہلا, وہ بھی ساتھ چلنے لگا. حکمران نے کہا کہ نہیں, تم پر کوئی پابندی نہیں, تم مدینے میں رہ سکتے ہو, تمہیں جلا وطن نہیں کیا جا رہا. جوان بیٹے نے کہا میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی ہے کہ میرا بوڑھا باپ ڈیزرٹ میں جا کر اکیلا بیٹھے اور میں یہاں شہر کے مزے لوں, میں اپنے باپ کے ساتھ جاؤں گا. آج کتنے ہی جوان بیٹے غیرت مند ہیں کہ غیرت مند نہیں ہیں, یہ تو اللہ بہتر جانتا. ابو ذر کے اس بیٹے سے سبق لے. اب ابو ذر کا بیٹا کیوں گئے؟ میرا باپ جنگل میں جا رہا ہے, میرا باپ ڈیزرٹ میں جا رہا اور بوڑھا ہے, مجھے خدمت کرنا ہے. لیکن وہاں جا کے تو وہی جو موت کے بارے میں ایک فارمولہ, موت کے بارے میں فارمولہ یہ ہے کہ موت کا کوئی فارمولہ نہیں, موت کچھ نہیں دیکھتی. ایسا نہیں ہے کہ پہلے بوڑھوں کو لے جائے اور پھر جوانوں کو لے جائے. ایسا نہیں ہے کہ فرسٹ کم فرسٹ جو دنیا میں پہلے آیا تو فرسٹ آؤٹ بھی جو آنے والا ہے وہ پہلے جائے. نہیں, بوڑھے زندہ رہتے, جوان مر جاتے ہیں. ابو ذر کا جوان بیٹا ابو ذر کے سامنے مر گئے, اور بوڑھے باپ کو کتنا بڑا امتحان دینا پڑا. آج کی دنیا میں آپ حضرات کو تو شاید اندازہ بھی نہیں کہ واجب کفائی میں جو چیز شامل ہے کہ مرنے والے کو غسل دو, کفن پہناؤ اور قبر کھود کر قبر میں اتارو. قبر کھودنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ابو ذر اس بڑھاپے کے اندر ایک تو بیٹے کی موت, بوڑھا باپ جوان بیٹے کی موت باپ کو مار دیتی, اور پھر وہ سارے واجبات اکیلے کرنا.
مرد کو غسل میت مرد ہی دے سکتا، اور قبر کھودنے کا کام مرد ہی کرے گا۔ ابو ذر کی ضعیفہ بیوی ساتھ میں ہے اور بہت چھوٹی بچی ساتھ میں، لیکن سارے کام ابو ذر کو کرنا پڑے۔ اندازہ کرے کتنا بڑا امتحان۔ بیٹے کو قبر میں اتارا، قبر کو بند کیا، پھر جو اسلام کا حکم ہے کہ گیلی مٹی میں انگلیاں گاڑی جاتی ہیں، 7 مرتبہ انا انزلنا پڑھ کے کچھ دعائیں پڑھی جاتی ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ ابو ذر نے ایک جملہ کہا کہ بیٹا جب میری آنکھوں کے سامنے میرا جوان بیٹا مر گیا اور قبر میں گئے، تب میں اس کو زندہ تو نہیں کر سکتا ہوں، میں اپنے جوان بیٹے کو واپس تو نہیں لا سکتا ہوں۔ باپ کیا کہے گا؟ وہی جو آقا حسین نے اکبر کے لاشے میں کہا کہ یا بنی علی الدنیا بعد خلفا، بیٹا تیرے بعد اب جینے کا مزہ کیا ہے؟ دنیا پہ خاک و مٹی ہو تیرے بعد۔ یہ حسین جیسا صابر کہہ رہا۔ تو ابو ذر حسین تو نہیں ہے نا؟ کہا کہ بیٹا جب تو مرا تو میرے دل میں خیال آیا کہ کاش میں بھی تیرے ساتھ مر جاتا، اور تو باپ کچھ کر نہیں سکتا ہے، مرے ہوئے کو واپس تو نہیں لا سکتا نا، میں بھی مر جاتا۔ لیکن جب میں نے قبر میں تیری میت کو اتارا اور قبر کو دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ اچھا ہوا میں تیرے ساتھ نہیں مرا اور تیرے بعد زندہ رہا۔ کوئی بوڑھا باپ جوان بیٹے کو دیکھ کے یہ جملہ کہے گا؟ ابو ذر کہہ رہے ہیں، اور ابو ذر کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے ایک بہت ہی وائس پرسنالٹی بنی اسرائیل کو دی تھی لقمان، اور ایک مجھے دی ہے ابو ذر۔ ابو ذر میری امت کا لقمان ہے، حضرت لقمان۔ ابھی میں موضوع سے نہ ہٹ جاؤں، تاریخ اسلام میں آدم سے لے کے آج تک عقل کے اعتبار سے، وزڈم کے اعتبار سے ٹاپ آف دا لسٹ ہے، اور ابو ذر میری امت کا لقمان ہے۔ تو جملہ جو کہا کہ تو مر گیا اور میں زندہ رہا تو اچھا ہوا، اب یہ کچھ الفاظ میرے ہیں لیکن مفہوم ابو ذر کا، ساتھ میں ریزن بتایا۔ ابو ذر نے کہا میں نے سوچا کہ اگر میں تیرے ساتھ مر جاؤں تو تجھے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک آدمی مر جائے، اس کے ساتھ 5000 آدمی مر جائیں، مرنے والے کو کیا فائدہ ملا اتنے سارے لوگوں کے مرنے سے؟ ہاں اگر میں زندہ رہا تو تیرے بعد تیرے لیے نیکیاں کر کے تجھے فائدہ پہنچا سکتا ہوں۔ مر گیا تیرے ساتھ تو تجھے کیا ملے گا؟ زندہ رہا اور تجھے یاد کرتا رہا تو تجھے فائدہ ہوگا۔ تو مر گیا، میں زندہ رہا، ایک طرح سے اچھا ہوا۔ مگر دیکھیں یہ آج شب جمعہ کا ایک میسیج ہے نا، کتنی ہی خواتین نے آج نماز ہدیہ والدین ضرور پڑھی ہوگی، مرد بھی پڑھتے ہیں لیکن عورتیں زیادہ پڑھتی ہیں نماز ہدیہ والدین۔ کتنے ہی لوگوں نے آج سورہ یاسین کی تلاوت کی ہوگی مرنے والوں کے لیے۔ تو وہ پیغام ابو ذر دے رہے ہیں کہ میں زندہ رہا تو تجھے فائدہ پہنچاؤں۔ مگر جو دوسری بات ہے وہ امام زمانہ کا بھی میسیج ہے، دوسری بات، اور کہا کہ بیٹا جب میں نے تجھے قبر میں اتارا اور قبر کو دیکھا تو میں نے اپنے آپ کو بھی دیکھا کہ کیا قبر کے لیے میری تیاری مکمل ہے؟ ابھی میری پریپریشن انکمپلیٹ ہے۔ میں نے سوچا اچھا ہوا میں تیرے بعد زندہ رہا تاکہ جو انکمپلیٹ پریپریشن ہے اسے میں مکمل کروں، قبر میں جاؤں تو فلی پریپیئرڈ ہو کے جاؤں۔ موت کو یاد کرنے کا یہ مقصد ہے کہ آدمی اپنے قبر کے لیے فلی پریپیئرڈ ہو، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ واقعہ آنے والا ہے کہ بیوہ جہنم کے آخری گڑھے میں، کل کا وعدہ تھا اس کو آج پورا کرنا ہے۔ ابھی سن لیجئے اس جملے کا امام زمانہ سے کیا تعلق ہے۔ یہ تعلق ہے کہ جب امام زمانہ ہمارے پرابلمز دیکھتے ہیں تو امام دعا کرتے ہیں کہ اے خدا مجھے فوراً ظاہر کر دے، لیکن جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری پریپریشن ابھی کمپلیٹ نہیں، ابھی ہم امام کو ویلکم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو امام خدا سے کہتے ہیں خدا بندہ میرے ظہور میں ڈیلے کر دے، وہ زیادہ اچھا ہے ان شیعوں کے حق میں۔ اگر میں ابھی ظاہر ہو گیا اور یہ میرے اگینسٹ ہو گئے تو ابھی تک تو ان کو دنیاوی پرابلم ہے، اگر میرے اگینسٹ ہو جائیں گے تو ان کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک الرحمہ انک انت الوہاب۔ مومن کو ہمیشہ یہ دعا پڑھنا، سورہ آل عمران کی آیت، اے خدا ہدایت کے بعد ہم گمراہ نہ ہو۔ کوئی کافر پیدا ہوا اور کفر میں مر گیا وہ اتنا برا نہیں ہے،
ایمان پر پیدا ہوا اور کفر پہ مرا، یہ بدترین انسان ہے۔ اور ظہور امام کے بعد امام کے شیعوں میں 2/3 جو امام کا انتظار کر رہے ہیں وہ امام کے اتنا اگینسٹ ہوں گے کہ امام کے خلاف تلوار نکال کے امام کی گردن کاٹنے کے لیے آگے بڑھیں۔ ایمان تو چلا گیا نا۔ اور یہ کون شیعہ ہوں گے جو امام کو بھلا تو رہے ہیں لیکن وداؤٹ اینی پریپریشن۔ میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، اگلا جملہ میرا کسی مومن کی انسلٹ نہیں بننا چاہیے، لیکن کوفے والوں کی جو غلطی اور مسٹیک تھی، آقا حسین کو بلایا، پریپیئر نہیں تھے، چنانچہ آقا حسین کو بلانے والوں ہی نے حسین کا یہ قافلہ جب بازار کوفہ میں پہنچا تو کس انداز سے بیہیو کیا کہ زینب کبریٰ کو ان کو بددعا دینا پڑی جو کل تک آقا حسین کو بلا رہے۔ تو اب زمانے کا امام جب دیکھتا ہے کہ ابھی ہم پریپیئر نہیں ہیں تو اب یہ سوال کہ ہماری پریپریشن میں کہاں غلطی اور کمی، بس اس طرف میں آ رہا۔ پہلے تو ایک حدیث وہ سن لیجیے جس کا دعا سے بھی تعلق ہے اور جس کا میری آج کی مجلس کے 3-4 جو ابھی ٹاپک آنے والے ان سے بھی تعلق ہے، اور وہ یہ کہ فرماتے ہیں امام کہ کچھ آدمی ایسے دعا کرتے کرتے اگر ان کی زبان گھس جائے تب بھی اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرے۔ قرآن میں خدا کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، دعا کرو میں تمہاری دعا پوری کروں گا۔ قرآن میں خدا کا وعدہ اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے اجیبو، میں اس کو جواب دیتا ہوں، یعنی دعا قبول کرتا ہوں۔ اور ان اللہ لا یخلف میعادہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر امام فرماتے ہیں certain groups of people دعا کرتے کرتے آپ کی زبان ختم ہو جائے گی لیکن آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ آپ سے مطلب جو مجمع میرے سامنے وہ نہیں، جو لوگ نہیں آئے وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ راوی نے پوچھا مولا وہ کون لوگ جن کی دعا اللہ کا وعدہ ہے لیکن ان کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے؟ تو اب یہ حدیث بہت مشہور ہے، آپ نے سنی ہو، کہا جس کا نیبر بہت خراب۔ اب وہ یہاں کے لیے تو نہیں ہے، احمد آباد کے لیے ہوگی یہ حدیث، یا یہاں کے لیے بھی ہو، اب وہ اپنا نیبر چینج کر سکتا ہے، اپنا نیبرہڈ آسانی سے وداؤٹ اینی پرابلم، اور وہ یہ چینج نہیں کر رہا اور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے اس سے نجات دلا دے۔ روضۃ الکافی کی یہ حدیث، یہ بہت مشہور ہماری کتاب ہے اصول کافی، اس کی لاسٹ والیوم۔ اللہ دعا قبول نہیں کرتا، جو تمہارے کرنے کا کام ہے پہلے وہ تو کر لو، ہاں پھر اگر دوسرا بھی ایسے ہی ملا، تیسرا بھی ایسے ہی ملا تو ٹھیک، یا یہ کہ اتنا ایزی نہ ہو اپنا نیبرہڈ چینج کرنا تو ٹھیک ہے، اللہ دعا قبول کرے۔ خیر اب اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ اور کہا کہ دوسرا وہ انسان جس نے کسی کو قرضہ دیا اور کوئی لکھت پڑھت نہیں کی، کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں کی، کوئی وٹنس نہیں رکھا، اور وہ پیسہ کھا گیا، اب یہ کہہ رہا ہے خدا میرا پیسہ، میرا قرضہ واپس، دعا قبول نہیں ہو۔ جب پہلے سے اسلام نے کہہ دیا ہے، بلکہ قرآن کریم 6236 آیتیں ہیں، 6236 جو کریکٹ نمبرنگ۔ سب سے لمبی آیت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں سے ایک ہے، قرآن کی سب سے لیندی آیت، اور وہ ہے یہی کہ جب کسی کو قرضہ دو تو لکھت پڑھت کر لیا کر۔ ان گڈ فیتھ یا ٹرسٹ کرتے ہوئے آپ نے کسی کو قرضہ دیا، یہ آپ کی غلطی۔ ایک عجیب حدیث ہے ہمارے پاس جس کو سمجھانے کا ٹائم بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں۔ کہا کہ جب کسی سے ڈیلنگ کرو تو سگے بھائی سے بھی اس طرح ڈیلنگ کرنا جیسے کسی دشمن سے ڈیلنگ کر رہے، ہر چیز کرسٹل کلیئر ہو تاکہ بعد میں کوئی پرابلم پیدا نہ ہو۔ میں نے خاندان اس بات پہ ٹوٹتے دیکھے، میں نے بھائیوں میں جنگ اس بات پہ ہوتی دیکھی، اور چونکہ یہ میری مجلس میں ذرا آگے چل کے ایک اور کانٹیکس میں یہ بات آنے والی ہے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں۔ تیسرا آدمی جسے اللہ نے بہت دولت دی اور ساری دولت اس نے اللہ کے راستے میں لٹا دی، اور اب کہہ رہا ہے خدا بندہ میں غریب ہو گیا، میری مدد فرما۔ اللہ کہہ رہا ہے جب میں نے دیا تھا تو سوچ سمجھ کے کیوں خرچ نہ کیا۔ راہ خدا میں، اللہ کے راستے میں، یعنی چیریٹی میں بھی اسلام پابندی لگاتا
آنکھیں بند کر کے آپ چیریٹی نہیں کر سکتے. کل کی مجلس کیا تھی؟ ایک لئیم ہوتا، پیسہ جمع کر رہا ہے، نہ خود کھا رہا ہے نہ دوسروں کو کھلا رہا، لیکن اس کے لئیم کے سامنے کریم ہے، خود نہیں کھاتا دوسروں کو دیتا. اور یہاں پہ حدیث آ رہی کہ اگر اللہ نے آپ کو دیا اور آپ نے سب چیریٹی میں دے دی، اب آپ کہیں گے کہ یہ تو معصومین کی سیرت. ایک بات یاد رکھیے گا، اور یہاں مرجعیت کا بہت اہم ایک فارمولہ آتا ہے، ساری باتیں تو آج میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو امام معصوم کر رہے ہیں، آپ کو ہر چیز میں ان کی کاپی کرنے کی پرمیشن نہیں. لوگوں نے میری 6ویں اور 7ویں مجلس سن کے کہا کہ مولانا اب تو بہت دل چاہ رہا. 6 اور 7 مجلس کیا تھا؟ مولا علی کی 3 شادیاں، اور پھر یہ کہ بھائی یہ تو معصومین کی سیرت ہے، بہت زیادہ شادیاں کرنا، اب تو ہم باہر جا رہے ہیں، انڈیا جا رہے ہیں، 2-4-6 اٹھا کے لے رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ مذاق میں کہا گیا ہو، لیکن 6ویں 7ویں محرم میں تو مذاق نہیں ہوتے ہوں گے. ہر چیز میں آپ کو امام کی کاپی کرنے کی پرمیشن نہیں ہے. اچھا، قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول تمہارے لیے بیسٹ رول ماڈل. قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کو فالو کرو. اور ابھی مجلس میں آ رہا ہے کہ ہر چیز میں ان کی کاپی نہ کرو. اور یہ جملہ میرا نہیں ہے، خود معصومین کا جملہ. دیکھیں ہمارے یہاں فضائل کے بیان میں مولا علی کی تعریف میں کچھ جملے ایسے پڑھے جاتے ہیں، آپ مزہ لے کے سنتے ہیں، لیکن بہرحال یہی میسج وہاں کا بھی. اب چونکہ میرا وہ اس وقت اسٹائل نہیں بن سکتا. مثلا مولا علی کہا جاتا کہ وہ جب میدان جنگ میں جاتے تھے جو آرمر پہنتے تھے وہ بہت معمولی سا ہوتا تھا، تھوڑا سا اس میں لوہا آگے لگا ہوتا تھا، پیچھے تو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، بہت ہی چیپ قسم کا، سستا. کسی نے کہا کہ یا امیر المومنین، یہ آپ یہ اس قسم کا یہ آرمن یا زیرہ بختر جسے کہتے ہیں، یہ پہن کے آپ جا رہے ہیں تو فائدہ کیا؟ کہا کہ بہرحال یہ سپاہی کا لباس ہے. تو کہا کہ پھر وہ جو پیچھے کی جانب تو اس میں کوئی ہے ہی نہیں پروٹیکشن. مولا نے کہا کہ اس دن علی غیرت سے مر جائے گا جس دن دشمن کو پیچھے سے آ کے حملہ کرنے کا موقع دے گا. آپ سنتے رہتے ہیں مولا علی کا گھوڑا جس پہ جنگ میں جاتے تھے وہ بڑا کمزور سا گھوڑا تھا. یا امیر المومنین، اب کوئی شاندار اپنی شان کے مطابق گھوڑا لیجیے. کہا کہ میں اچھا گھوڑا لے کے کیا کروں گا، نہ خود مجھے کبھی میدان سے بھاگنا ہے کہ جو بہت ہی اچھا فراری ٹائپ کا گھوڑا لیا جائے، اور نہ کسی بھاگتے کا پیچھا کرنا ہے. اب یہ آپ سنتے ہیں مجلسوں میں، تو ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ مولا نے تلوار چلائی، دشمن بھاگا تو بھاگا، پھر علی اس کے پیچھے نہیں جاتے. ایک اور صاحب نے دیکھا یہ اچھا چانس بن رہا ہے، یہ دشمن ڈر کے مارے بھاگ رہا ہے، اس کے پیچھے جاؤ، پیچھے سے اٹیک کر کے اسے ختم کر دو اور تمہارے کریڈٹ میں آ جائے گا تم نے بھی کسی کو مارا. ساری زندگی تو مار ہی کھاتے رہے. چنانچہ وہ اس کے پیچھے دوڑا، وہ دشمن بھاگ رہا ہے ڈر کے مارے علی کی ذوالفقار. لیکن تھوڑی دیر کے بعد سوچا کہ یہ کیا ہے، میرے پیچھے پیچھے علی آ رہا ہے، آج تک علی کسی بھاگتے کے پیچھے نہیں گئے، آج میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ پلٹ کے دیکھا تو وہ علی نہیں تھے، وہ کوئی اور ہی حضرت تھے. بھائی یہ جو دیکھا تو اس نے یو ٹرن لیا اور ان کی طرف، اب انہوں نے بھی یو ٹرن لیا، اب الٹا منظر بن گیا. یہ آگے بھاگے جا رہے ہیں، علی کے قدموں پہ گرے، یا امیر المومنین مجھے بچا لیجئے. تو ہر جگہ پہ علی کی کاپی کرنا بھی آپ میدان جنگ میں سنتے ہیں. ممبر کا واقعہ بھی آپ سنتے ہیں، سبط ابن جوزی کا مشہور واقعہ، ایسے کوئی 40-50 واقعہ آپ کو مل جائیں گے. سبط ابن جوزی نے یہ سن لیا تھا کہ علی نے ممبر سے دعویٰ کیا سلونی، سوال کرو قبل ان تخفضونی، نہج البلاغہ میں بھی خطبہ. تو کہا کہ میرے پاس بھی بہت علم ہے. چنانچہ ایک دن ممبر پہ گیا اور مجمع سے کہا سلونی، مجھ سے سوال کرو. ایک عورت کھڑی ہو گئی، عورت جسے کم علم کہا جاتا ہے، ناقص العقل کہا جاتا ہے، کھڑی ہو گئی اور کہا اچھا اب یہ یاد رکھیے کہ برادران اہل سنت امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ بھی مانتے ہیں اور خلیفہ راشد بھی مانتے ہیں. کہا کہ ایک سوال تو نے کہا سلونی، مجھ سے پوچھو، میں ایک سوال کرنا چاہتی، کیا یہ روایت صحیح ہے؟
کہ جب سلمان فارسی کا انتقال ہوا مدائن میں، مدائن مدینے سے بہت 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 دور، تو علی معجزے کے ذریعے مدائن گئے اور سلمان کو غسل و کفن دے کے اپنے ہاتھ سے دفن کیے. کہا کیا یہ بالکل صحیح، اور کہا کیا یہ بھی صحیح ہے کہ جب تیسرے خلیفہ قتل ہوئے اور ان کی میت سڑک پہ پڑی ہوئی تھی بقیع کے قریب، 3 دن پڑی رہی، علی اپنے گھر سے نکل کے دفن کرنے بھی نہیں گئے. کہا یہ بھی واقعہ تو ہوا. تو کہا کہ پھر وہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے سلمان کو دفن کرنے سینکڑوں میل دور معجزے کے ذریعے جائیں، اور ایک آدمی گھر کے سامنے مارا جائے، علی اس کے دفن میں حصہ ہی نہ لے. کہا یہ کیا سوال کر دیا گستاخ بدتمیز، تو گھر سے نکل کے کیسے آئی؟ اگر خود سے آئی ہے تو تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، اور شوہر سے پوچھ کر آئی ہے تو تیرے شوہر پہ اللہ کی لعنت ہو. کہا تو پھر ان خاتون کے بارے میں کیا خیال ہے جو رسول اللہ کی بیوی کہلاتی تھی اور گھر سے باہر نکلی تھی، خود سے آئی تھی کہ رسول سے پوچھ کے آئی تھی؟ سلونی میدان ذوالفقار، میدان جہاد کا ذوالفقار. اب یہ سارے واقعات آپ سنتے ہیں، لطف اور مزہ بھی لیتے ہیں، اور اس کا میسج یہ بناتے ہیں کہ علی کی کاپی کرنے والا ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے. لیکن یہی چیز مقام عمل میں کئی جگہ مومن سے بھی کہی گئی کہ ہر چیز میں علی کی کاپی نہیں کرنا. اور نہج البلاغہ کا خطبہ جس کا ایک دفعہ میں ریفرنس دے چکا، علائے حارثی سادے کپڑے پہن کر گھر چھوڑ کر درخت کے نیچے رہنے لگا. مولا نے کہا کہ اے دشمن دین، شیطان نے تیری عقل پہ قبضہ کر لیا، یہ کیا کر رہا ہے؟ بیوی ہے، بچے ہیں، گھر ہے، تجھے محنت کرنا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے، ہر وقت مصلی پہ نہیں بیٹھنا. مصلی پہ بیٹھ گئے. کہا یا امیر المومنین، میں تو آپ کی کاپی کر رہا ہوں کہ آپ بھی تو ایسا ہی سادہ لباس پہنتے ہیں، معمولی غذا کھاتے ہیں. مولا نے کہا کہ مجھ میں اور تجھ میں فرق ہے، تو مومن ہے، میں امیر المومنین ہوں. امیر المومنین کی ڈیوٹی ہے کہ سوسائٹی کے سب سے غریب آدمی کا جو سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے اس سے بھی زیادہ نیچے جا کے زندگی گزارے، تاکہ غریب ترین آدمی کبھی دل میں اللہ سے کمپلین کرے، اے خدا جیسی بری حالت میری ہے اس سے زیادہ کسی کی ہو سکتی ہے تو آ کے علی کے گھر میں دیکھو 3 دن کا فاقہ، مجھے کاپی نہ کرو. اور یہی جملہ چھٹے امام نے ان لوگوں سے کہا تھا جنہوں نے کہا کہ فرزند رسول آپ کے دادا پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے اور آپ کا لباس تو اچھا لباس ہے. کہا فرق ہے، اس وقت مسلمانوں کی حالت کمزور تھی، جیسے عام مسلمان پہن رہے رسول اللہ ویسے رسول پہنتے ہیں. آج مسلمانوں کی حالت اچھی ہو گئی ہے تو مجھے بھی ایسا ہی لباس پہننا ہے، ورنہ ریاکاری بن جائے گی. البتہ اگر اوریجنل لباس دیکھنا ہے. یہ کہہ کے امام نے اپنی عبا کھولی، نیچے وہی پھٹا ہوا کرتا تھا، لیکن کہا ریاکاری نہیں ہے، جیسے عام لوگ ہیں اسی انداز سے زندگی گزارنا، کاپی نہیں کرنا ہے کہ رسول خدا ویسے کپڑے پہنتے تھے تو آج بھی تم ویسے کپڑے پہنو. بار بار یہ جملہ آتا ہے کہ ہر چیز میں کاپی نہیں کرنا. آیت اللہ خوئی مرحوم سے میں نے ایک سوال کیا جب میری جوانی تھی، اور وہ سوال جو آپ بھی کر سکیں گے، کرتے ہوں گے. مولا کی ایک حدیث ہے کہ اے خدا میں تیری عبادت کرتا ہوں، جہنم کے ڈر سے نہیں کرتا ہوں، یہ غلاموں کی عبادت، اور جنت کے لالچ میں نہیں کرتا ہوں، یہ بزنس مین اور تاجروں کی عبادت. بل وجدتو کا مستحقا للعبادہ فعبدتو کا، بلکہ میں نے دیکھا کہ تو حقدار عبادت ہے اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں. کہا کہ ایسی عبادت ہم سے نہیں ہوتی. یہ میں نے سوال پوچھا اس عظیم ترین مرحوم آغا خوئی سے جنہوں نے آغا سیستانی کو سیستانی بنایا. یہ ہمارے سامنے جب کوئی پرسنالٹی آتی ہے اس کے پیچھے کس کا رول ہے وہ ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. بلکہ اس مجمع میں تو بہت سے لوگ ان کی تقلید بھی کر چکے ہیں تو میں آپ کا ٹائم نہیں لیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ وہ جملہ علی نے کہا تھا اور علی ہی کے منہ پہ سجدہ. ایک عام مومن تو اگر جنت کے لالچ میں بھی عبادت کرے اس کا بیڑا پار ہے، جہنم کے خوف سے بھی عبادت کرے تو اس کا بیڑا پار ہے. تب یہ قرآن جنت کا شوق بھی دلایا ہے، جہنم کا خوف بھی دلایا. ہر چیز میں علی کی کاپی نہیں کرنا. تو اب کیسے پتا چلے کس چیز میں علی کی کاپی کرنا ہے کس میں نہیں کرنا؟ یہی مرجع کا کام شروع ہوتا. وہ ساری حدیثیں پڑھ کے بتاتا اس میں علی کی کاپی کرنا ہے، اس میں علی کی کاپی نہیں کرنا. ایک بڑا مسئلہ ہمارا اور آپ کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں.
یاد کیجئے میری وہ انکمپلیٹ مجلس اسی ایام اذا، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ شب جمعہ ہی کی یہ دعا، یہ قرآن کی پوری ایک آیت میں نے تلاوت کی کہ اے خدا مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا۔ یہ دعا ہم کو سکھائی گئی۔ بچہ پیدا ہوتا، مجھے احمد آباد کا پتہ نہیں، مجھے یہاں کا پتہ نہیں، ہمارے کراچی، بچہ پیدا ہوتا باپ اور ماں دیکھتے ہیں اس کو ڈاکٹر بنائیں گے، اس کو سرجن بنائیں گے، اسے مثلاً آئی ٹی کا اسپیشلسٹ بنائیں گے، اسے اکاؤنٹنٹ بنائیں گے، اور پاکستان میں چونکہ آرمی بہت طاقتور ہے تو اس کو فوج میں بھیجیں گے، مختلف خواہشات ہوتی، یہ کریں گے اور یہ کریں گے اور یہ کریں گے اور یہ کریں گے۔ اور بچی ایک صاحب کیا پیدا ہوئی، ان کی بیوی کہنے لگی مولانا ہم تو اسے بیلرینا بنائیں گے، کیا چیز ہوتی ہے مجھے بھی نہیں پتا۔ بعد میں پتہ چلا کہ کوئی ڈانسنگ گرل ہے، خیر بہت ہی مشہور بیلرینا کوئی ہے ڈانسر، خیر ہر آدمی کی اپنی خواہش، لیکن ڈاکٹر انجینئر سب کچھ صحیح ہے۔ بچہ پیدا ہوا، اسلام کیا کہتا ہے اسے کیا بنانا؟ ادھر پیدا ہوا، پہلا میسیج دینا ہے اذان اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔ ابھی پیدا ہوا ہے بچہ، بچے کے کان میں پہلی آواز اذان کی جاتی ہے، ڈاکٹر بعد انجینئر بعد سرجن بعد آئی ٹی اسپیشلسٹ بعد کی چیز ہے، پہلی دعا یہ مانگو کہ اس کو نمازی بنانا ہے، حی علی الصلاۃ۔ آپ کے ریئیکشن سے مجھے لگا کہ اٹلانٹا میں بچے پیدا ہونے کے بعد ان کے کان میں اذان نہیں دی جاتی ہے، جس طرح اچھا دی جاتی تو آپ تو اس طرح مجھے دیکھ رہے تھے کہ میں حیران ہوا کہ شاید میرے کو بالکل نئی بات کہی ہے۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، کبھی کبھار غلطی ہو جاتی ہے، جیسے انار کے بارے میں کل غلطی ہو گئی، پھر مجھے بعد میں یاد دلایا میرے ہوسٹ نے کہ پچھلے سال انہوں نے انار کھلایا، کل رات کو دوبارہ کھلا دیا، خیر ہو جاتی ہے کبھی بھول چلے۔ تو اب یہ کہ بھول ہو گئی، بچے کے کان میں اذان آپ نے دی، سب سے پہلی آواز اسے نمازی بنانا۔ لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا نماز میں فوکس نہیں ہو پاتا۔ اب اگر ہم یہ چاہیں کہ علی جیسی نماز پڑھیں کہ پاؤں سے تیر کھینچو اور پتہ نہ چلے، یہ ہماری حماقت ہے، یہ ہماری غلطی ہے، ہماری وہی حالت ہوگی جو بھاگتے دشمن کے پیچھے وہ گیا اور بعد میں پھر اس کو پلٹ کے آنا پڑا۔ آپ ایسی نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، نہ اسلام آپ سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے یا ریکوائرمنٹ میں ہے کہ آپ ایسی نماز پڑھیں، کیونکہ اگر ایسی نماز اسلام یہ کہتا کہ تمہیں پڑھنا ہے تو سجدہ صاحب کے مسئلے اسلام میں نہیں آتے، نماز احتیاط کے مسئلے اسلام میں نہیں آتے، شکیات نماز کے مسئلے اسلام میں نہیں آتے، رکعتوں کے پورے چارٹ اسلام میں نہیں آتے، ایک لائن کا مسئلہ نہیں ہے، کتنے مسئلے ہیں کہ بھئی نماز پڑھ رہے بھول ہو جائے گی، یہ کہیے ہو گیا کوئی بات نہیں، یعنی لفظ بدل دو کوئی باندھا نہیں ہے، تمہاری نماز بالکل صحیح ہے، یہ 2 سجدے صاف کر لو۔ اچھا فلاں غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی تو اب یہ 1 رکعت نماز احتیاط پڑھ لو۔ بلکہ پھر کہا گیا اگر نماز میں تمہیں بہت زیادہ شک ہونے لگے، بہت زیادہ 3 مسلسل نمازوں میں یا 3 مسلسل دن، تو اب تم کثیر الشک ہو گئے، اپنے شک پہ توجہ ہی نہ دو، نمازیں پڑھتے رہو، وہاں تو سر پہ ڈنڈا مارنا چاہیے تھا اللہ کو کہ تم میری نماز پڑھ رہے ہو، بھولے تو کیوں بھولے، غلطی کی تو کیوں غلطی کی۔ چلو زندگی میں ایک بار ہو تو ٹھیک ہے، یہ 3 دن مسلسل غلطیاں کر رہے ہو، کوئی مذمت نہیں، کنڈیم نہیں ہے، خرابی نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے ہمیں غیر معصوم سمجھ کے ہیومن نیچر کے مطابق کہا کہ ہم سے بھول ہوگی، شیطان ہماری توجہ بھی ہٹائے گا، ہماری نماز علی جیسی نہیں ہو سکتی کہ پاؤں سے تیر کھینچے تو پتہ نہ چلے، سجاد جیسی نہیں ہو سکتی کہ سانپ آ کے کاٹتا رہے اور ہمیں احساس تک نہ ہونے پائے، ہماری تو نماز جیسی ہم پڑھ رہے ہیں یہی بہت غنیمت، اور اللہ اسی بھی ہم کو پورا اجر و ثواب دے۔ البتہ اگر کوئی فوکس بڑھانا چاہے تو اچھی بات ہے، اور فوکس بڑھانے کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری، نماز کو مختصر کیجیے، جتنی لمبی نماز ہوگی اتنی توجہ ہٹے گی۔ بھئی دعا آپ پڑھتے ہیں نا، چھوٹی دعا میں پھر بھی آپ کی کنسنٹریشن اور فوکسنگ ہوتی ہے، ذرا دعا لمبی ہو جائے تو بعض لوگ تو پیج پلٹ کے دیکھنے لگتے ہیں کہ ہاؤ مینی پیجز آر ریمیننگ، ابھی کتنے پیج باقی رہ گئے، یہ ہیومن نیچر ہے۔ تو دعا کے لیے اصول آیا، نماز کے لیے بھی نماز کو چھوٹا کیجیے۔ چھوٹے کا مطلب یہ نہیں کہ واجبات چھوڑ دیجئے، لیکن واجبات۔ اور دوسرا
مقدس اردبیلی کے جملے پہ عمل کیجئے، چونکہ وہ کئی دفعہ میں پڑھ چکا ہوں وہ واقعہ، اور علماء بھی پڑھتے ہوں گے، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں تو تفصیل میں نہیں جاتا ہوں۔ مقدس اردبیلی ہماری تاریخ کے 2 علماء میں سے ایک ہے، ون آف دا 2 مرجع۔ جب چاہتے تھے امام زمانہ سے ملاقات کر لیتے تھے۔ یاد رکھیے شیعہ ہسٹری کے ہر مرجع کی امام زمانہ سے کبھی نہ کبھی ملاقات ہوئی، مگر باقی سارے مراجع بڑے بڑے نام ہیں اس میں، ان میں اور مقدس اردبیلی میں فرق ہے کہ باقی کوئی بھی مرجع جب امام چاہتے ہیں تو آ کے ملتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے نہیں مل سکتا۔ مقدس اردبیلی کے بارے میں ہے کہ نہیں، جب ان کی خواہش ہوتی ہے جا کے امام سے مل لیتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے اس وقت امام کہاں۔ 2 ہی ایسے عالم گزرے، ایک مقدس اردبیلی ہے، ایک وہ سید مہدی بحر العلوم کہ آج تک ان کی جنریشن میں جتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ان سے نسبت دیتے ہیں بحر العلوم، وہ اصل میں 200 سال پہلے کے عالم۔ اور اگر ذرا مراجع اور علماء کا حق ادا کرنا چاہیں تو جب کبھی نجف اشرف جائیں اور مولا کے روضے سے وادی السلام کے قبرستان چلیں، تو جیسے ہی آپ اس دروازے سے نکلیں گے جس دروازے سے میتیں لائی جاتی ہیں، جیسے ہی باہر نکلیں گے لیفٹ سائڈ پر ایک مسجد بنی ہے، بڑا خوبصورت گنبد ہے، وہ سید مہدی بحر العلوم کی قبر ہے، اور اسی پہ آپ آگے بڑھیں گے تو وادی السلام آ جائے گا۔ ایک مرتبہ رک کے فاتحہ پڑھ لیجیے اگر ذرا سا آپ مراجع اور علماء کا حق ادا کرنا چاہتے۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں ان سے پہلے جو مقدس اردبیلی، وہ تو خود مولا کے حرم میں ہے، مولا کے پائیں تھی۔ 2 ہی علماء کی جو قبریں ہیں نا، ایک علامہ حلی ہے اور ایک مقدس اردبیلی ہے۔ خواتین تو نہیں جا سکتی ہیں، مرد وہ جو پورا گولڈ کا بنا ہوا مین گیٹ ہے مولا کی زری کا، اس کے لیفٹ سائڈ پہ مقدس، ان کا واقعہ ہے۔ میں تو ذرا سا موضوع سے ہٹ گیا۔ سو رہے ہیں، خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول آئے، رسول جس خواب میں آ جائے وہ سچا ہوتا، لیکن مقدس کے پاس نہیں آئے۔ اللہ کے رسول نظر آئے اور حضرت موسیٰ نظر آئے، جن کا کل آپ نے انار کا واقعہ سنا، تو میں بہک کے اپنے کھانے کے انار پہ چلا گیا اور کہیں سے کہیں کمپلین بھی کر دی میں نے اٹلانٹا کے مومنین کی خیر۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے رسول اللہ سے ایک سوال کیا۔ دیکھیں موسیٰ کی امت کا نام ہے بنی اسرائیل۔ سوال کیا کہ اے سردار انبیاء، پیغمبر تو موسیٰ کے بھی سردار، یہ جو آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبی جیسے، اب بنی اسرائیل کٹم ہے حضرت موسیٰ، آپ نے اپنی امت کے عالم کو میری امت کے نبی جیسا قرار دیا۔ میں اکثر یہاں رک کے ایک جملہ کہتا ہوں، آپ نے اس سے پہلے بھی یہ واقعہ مجھ سے سنا ہے، میں پہلی دفعہ اس منبر سے نہیں پڑھ رہا ہوں، اور علماء تو کئی دفعہ پڑھ چکے، لیکن یہ جملہ ہمیشہ کہتا ہوں، ہمارے پاس پیغمبر کی ان ورڈنگ کے ساتھ 2 حدیثیں، علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے نبی سے بھی افضل، اور ایک جو ابھی پڑھی کا انبیاء بنی اسرائیل کے نبی جیسے، دونوں الگ حدیث ہیں۔ جو افضل والی حدیث ہے کہ میری امت کے عالم بنی اسرائیل کے نبی سے افضل ہے، اس میں عام علماء مراد نہیں ہے، اس سے مراد صرف آل محمد ہے، اور وہ جو ہے کہ انبیاء جیسے ہیں اس میں یہ مراجع آتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ میری امت کے علماء نبی، آپ نے اپنی امت کے علماء، اعتراض نہیں، کہا کہ یا رسول اللہ تو وہ ہیں کون؟ کوئی ایک ایگزامپل، کوئی ایک عالم۔ پیغمبر نے چاروں طرف دیکھا، مقدس اردبیلی کھڑے تھے، کہا ان میں سے ایک تو یہ اللہ کا رسول، یہ اتنا عظیم مرجع ہے، اللہ کا رسول حضرت موسیٰ سے کہے کہ یہ ایک نبی کے جیسا ہے، بنی اسرائیل کے نبی جیسا۔ موسیٰ نے کہا اے سردار انبیاء، آپ کی بات پہ یقین ہے، کون شک کرے گا، لیکن اتنی اجازت دیجئے جا کے اس کا علم کا امتحان لے لوں۔ بھئی حضرت ابراہیم نے بھی تو کہا تھا نا کہ اے خدا دیکھنا چاہتا ہوں تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ خدا نے کیا کہا مسکرا کے کہ کیا یقین نہیں ہے؟ کہا نہیں، لیطمئن قلبی۔ اب ابراہیم کو اللہ پہ شک نہیں ہے، تو کبھی ایک اسٹیج آتا ہے، میں بات کو پھیلا رہا ہوں جبکہ آج بہت سی باتیں بتانا۔ خلاصہ یہ کہا کہ میں امتحان لے لوں، پیغمبر نے کہا جاؤ لے لو۔
اب موسیٰ آئے مقدس ارض بیلی کے پاس، تو پہلے تو بات شروع کی، بھائی تمہارا نام کیا؟ ابھی امتحان لیں گے آگے چل۔ کہا میرا نام احمد ہے، میرے باپ کا نام محمد ہے، میں اردبیل میں پیدا ہوا تو اردبیلی کہلاتا ہوں، نجف میں نے تعلیم حاصل کی ہے، کربلا میں آج کل میرا اسٹے ہے، اور 8-10 باتیں۔ موسیٰ گھبرا گئے، کہا کہ اے شخص، میں تو تجھے بہت بڑا عالم سمجھ کے آیا تھا، نام پوچھا تھا، نام احمد، اور یہ لمبا چوڑا یہ جو تو نے کھاتا کھول دیا، اور یہ حالات اور وہ حالات، اور بچپنا اور جوانی اور تعلیم، اور کہاں پیدا ہوا اور کہاں رہا اور کہاں رہتا۔ کہا کہ یا نبی خدا، میں آپ کے اس سوال کا بعد میں جواب دوں گا، پہلے آپ بتائیے۔ قرآن سورہ طٰہٰ، حضرت موسیٰ نیولی میرڈ بیوی کو لے کے جا رہے ہیں۔ یہ بیوی بھی کوئی عام بیوی نہیں ہے، ایک نبی حضرت شعیب کی بیٹی ہے، لیکن بعد میں حضرت موسیٰ کے وصی کے خلاف اس نے جنگ کی تھی، جس کی سیرت کی پیروی پیغمبر کی ایک بیوی نے کی ہے۔ تو خیر، بیوی کو لے کے جا رہے ہیں، بیوی نے جنگل میں پہنچ کے کہا اندھیرا بہت ہے، لائٹ چاہیے، اور ایک جھاڑی کے پیچھے سے آگے، تو بائبل کا واقعہ بھی آپ جانتے ہیں، حضرت موسیٰ وہاں گئے، اللہ کی طرف سے آواز آئی۔ اب دیکھیں قرآن کی آیت، قَالَ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا؟ اب قرآن کی آیت، قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اے خدا یہ میری اسٹک اور میرا عصا، اس کے ذریعے سے میں زمین میں، اس کو زمین میں لگا کے اس کے سپورٹ میں بیٹھتا ہوں، اس کے ذریعے اپنی بھیڑ بکریوں کو جمع کرتا ہوں، اور اس میں میرے بہت سارے فائدے۔ مقدس ارض بیلی نے کہا کہ اللہ نے صرف یہ پوچھا تھا آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے، آپ نے کہہ دیا عصا ہے، بات ختم ہو گئی۔ اب یہ لمبی چوڑی بات، بھیڑ بکریوں کو جمع کرتا ہوں، اس کی سپورٹ لے کے بیٹھتا ہوں، اور بہت سارے فائدے ہیں، یہ بات کو لمبا کیوں کیا؟ کہا تمہیں نہیں پتا، زندگی میں پہلی بار میں ڈائریکٹ اللہ سے بات کر رہا ہوں، تو میرا دل چاہتا ہے جتنی بات لمبی سے لمبی ہوتی چلی جائے اور مزہ آئے گا۔ مقدس نے مسکرا کے کہا یہی میرا مسئلہ ہے، زندگی میں پہلی مرتبہ کسی نبی سے بات کر رہا ہوں، تو میرا دل چاہتا ہے جتنی لمبی بات ہوتی چلی جائے اتنی مجھے فضیلت ملتی جائے۔ موسیٰ واپس آ گئے، پیغمبر نے پوچھا یا کلیم خدا، اے نبی خدا، آپ تو امتحان لینے گئے تھے، تو آپ نے تو خالی نام پوچھا اور آگئے، کہا امتحان کی ضرورت نہیں ہے، ایک جملے میں اس کا علم پتا چل گیا، وَحَقَانْ آپ کی امت کا یہ عالم میری قوم کے انبیاء کے برابر ہے۔ لیکن اس میں اصل جملہ کیا، کیوں میں نے یہ واقعہ پڑھا اس وقت؟ ایک تو شب جمعہ کچھ یاد کرنا تھا امام زمانہ کو، تو مقدس کے حوالے سے ہم نے یاد کیا، لیکن موسیٰ نے کہا کہ میں نے بات کو لمبا کیوں کیا، کیونکہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، مزہ آ رہا ہے، دل چاہ رہا، بھئی بڑا آدمی آپ سے بات کرے تو آپ کا یہی دل چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ دیر بات ہوتی رہے۔ ہمارے یہاں ملکوں میں بڑا آدمی ہوتا ہے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، یہاں شاید وہ ہوتا اور شاید نہ ہوتا، یہاں بڑے آدمی ہوتے سیلیبریٹریز، کوئی آگے ایسا سیلیبریٹری آدمی کا دل چاہتا ہے جتنی لمبی بات ہو جائے۔ موسیٰ نے ایک اصول بتایا، نماز میں فوکسنگ کرنا ہے تو دل میں خیال لے آئیے آپ اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کر رہے ہیں، اگر دل میں یہ خیال آیا اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، نماز میں ایک مزہ بھی آئے گا اور آپ کا فوکس اور کنسنٹریشن بھی بڑھے گا۔ یہی امام کا جملہ تھا، جب نماز پڑھو یہ سمجھو جیسے تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ راوی نے کہا مولا یہ بہت مشکل ہے، کہا کم از کم یہ سمجھ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ پتا چل جائے کہ آپ کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، یہ ویڈیو کا کیمرہ اس وقت تو میرے اوپر ہے، لیکن اگر آپ کو پتا چلے آپ پر ہے تو آپ کے بیٹھنے کا اسٹائل ہی چینج ہو جائے گا، آپ بہت ہی زیادہ فارمل انداز سے بیٹھ جائیں گے۔ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، بس نماز میں توجہ بڑھ جائے گی، لیکن پھر بھی کبھی یہ نہ سمجھیے کہ آپ ایسی نماز پڑھ پائیں گے جیسی نماز میرا مولا پڑھتا تھا۔ وہ علی کے منزلہ سے ہم اور آپ اس کی طرف جا ہی نہیں سکتے۔ یہی اب آپ بھول گئے ہوں گے نا کہاں سے بات چلی، 6 آدمیوں کی دعا قبول نہیں، جس میں تیسرا یہ آدمی جو راہ خدا میں اپنا پورا گھر لوٹا دے، وہ مولا ہی کی شان، وہ شہزادی کونین ہی کا رتبہ، وہ حسنین ہی پہ سجدہ۔ ہم اور آپ یہ کریں گے بعد میں پچھتائیں گے۔ اللہ بھی دعا قبول نہیں کرتا۔ جب میں نے دیا تھا تو قاعدے سے خرچ کرنا چاہیے تھا، اتنا اپنے لیے، اتنا چیریٹی کے لیے، اور اتنا اپنے بچوں کے لیے جو چھوڑ کے جانا ہے میراث۔ بھئی یہاں سے مجھے میراث پہ آنا
اور آ رہا ہوں میں اب حدیث پوری کر دوں. اور کہا کہ چوتھا وہ آدمی جو بہت مشہور ہے یہ جملہ, جو جاب کے لیے یا رزق کے لیے اللہ سے دعا کر رہا ہے, گھر سے نکل کے کوشش نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے مانگے جا دعا, زبان تمہاری گھس جائے گی, دعا قبول نہیں ہوگی. اور پانچواں وہ آدمی کہ جس پر کوئی ظلم کر رہا اور یہ جواب دے سکتا ہے لیکن جواب نہ دے کہ اللہ کہ میری مدد کر دو. مولا کے جملہ ہے نا کہ نہ ظالم بنو نہ مظلوم بنو. مولا مظلوم کیوں نہ بنے گا؟ مظلوم سے مطلب یہ ظالم کا ظلم برداشت نہ کرو. ظالم طاقتور بنتا اسی لیے ہے کہ مظلوم اس کا ظلم برداشت کرتا ہے. تو اب یہ 5 چیزیں ہو گئی. چھٹی, اگر کوئی اپنے والدین کے لیے کوئی بد دعا کرے, چاہے برے والدین بھی ہوتے. اور یہیں پہ وہ منزل آ گئی جو پوری ایک مجلس مجھ کو پڑھنا تھا, لیکن اب وقت نہیں ملا مجھے. 10 کے بدلے 15 مجلسیں میں نے پڑھی, لیکن اچھا اس میں 3 تو غم کی تھی عاشور کے دن قبرستان کے مجلس میں لا کے. تو خیر ایک مجلس پڑھنا تھا کہ والدین کی عزت اور احترام اپنی جگہ, لیکن وہ بچی سے کہے تمہیں بے حجاب ہونا ہے, بچی بے حجاب نہیں ہو سکتی. بچے سے کہے تمہیں داڑھی شیو کرنا ہے, وہ داڑھی شیو نہیں. اب ہر ایک کو معلوم, میں آپ کا وقت کیوں ضائع کروں. تو برے والدین بھی ان کے لیے یہ دعا تو کر سکتے ہو کہ اللہ انہیں ہدایت دکھائے, لیکن ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتے. دعا کبھی قبول نہیں, جبکہ اللہ کا وعدہ ہے ہر دعا قبول. تو خیر اب اس کے اندر بیچ میں ایک چیز یہ آ گئی کہ چیریٹی کے لیے بھی اسلام نے پابندیاں لگائی. آپ لوگ چیریٹی کر رہے ہیں, اس کی آپ کو بینیفٹ مل رہے ہیں, اور آپ کی نیکسٹ جنریشن می اینڈ مائی فیملی کا فارمولا بنائے گی, وہ خود دیکھے گی کہ اتنا کمانے کے باوجود زندگی میں ان کے کتنے پرابلم آئیں. میں بد دعا نہیں دے رہا ہوں, میں تو بتا رہا ہوں جو ایک فیکٹ اسلام بتاتا ہے. اب یہاں رک کے چیریٹی پہ پابندیاں, سارا چیریٹی میں نہیں دے سکتے ہو, اپنی اولاد کے لیے بھی کچھ رکھنا, کچھ, سب نہیں. اور یہاں پہ اب وعدہ تھا اس لیے روایت پڑھ رہا ہوں ورنہ وقت نہیں. کل صبح ہی میری ٹریولنگ ہے اور لمبی ٹریولنگ بن گئی ہے کسی غلطی کی وجہ سے, لیکن اب اس کی تفصیلات, آپ کا یہ پرابلم نہیں ہے, میرا پرابلم ہے, تو تفصیلات نہیں بتاتا ہوں, لیکن ٹائم زیادہ نہیں لے سکتا ہوں. میں بہت ہی مشہور واقعہ جو میں اکثر پڑھتا ہوں, لیکن یہاں کے ماحول میں جتنا بھی پڑھا جائے اتنا کم. بنی اسرائیل کا ایک کپل ہے, بہت ہی دیندار, بہت ہی متقی, بہت ہی پرہیزگار, اور ان کی سب سے اچھی ہیبٹ یہ ہے کہ راہ خدا میں بہت خرچ کرتے. اچھا یہ بات میں پھر ایک بار ریپیٹ کر دوں, بہت سارے واجبات و حرام بنی اسرائیل میں ڈیفرنٹ تھے اور پیغمبر کی امت میں ڈیفرنٹ آ گئے. واجبات میں آپ سنتے ہیں بنی اسرائیل میں 50 نمازیں واجب تھی, آپ کے یہاں صرف 5 رہ گئی. اور حرام میں کئی دفعہ یہ جملہ اس سال بھی آیا, رہبانیت اجازت تھی بنی اسرائیل میں, اسلام میں یہ آ کے حرام ہو گئی. تو کئی چیزیں وہاں حرام تھی, یہاں پہ جائز ہو گئی, کئی چیزیں وہاں جائز تھی, یہاں حرام ہو گئی. تو بنی اسرائیل کے واقعات کا میسج لیا کرے, اس کے اوپر ڈٹو عمل نہیں کرنا ہے. کپل بہت راہ خدا میں خرچ کرتا. ایک سوال کسی نے پوچھا ہے, چلے وقت ملا ہے تو ایک جملے میں جواب دے دوں. تیسری یا چوتھی مجلس میں نے مدینے کے ایک یہودی کا واقعہ پڑھا تھا, مخیرق. یہ نام اس کا ثلاثی تو کیا, رباعی تو کیا, خماسی, مزید الفی میں جاتا ہے, بہت لمبا نام. لیکن جب وہ گیا تھا جنگ احد میں تو اپنی ساری پراپرٹی پیغمبر کو دے کے گیا. سوال یہ ہے کہ is it allowed؟ ایک آدمی کو ول میں صرف 1/3 کی اجازت ہے کہ وہ کہیں پہ خرچ کر سکتا ہے, پوری پراپرٹی یا ایسٹس آپ نہیں دے سکتے, یہ الاؤڈ نہیں. تو کیا is it allowed جو مخیرق کا واقعہ تھا؟ 2 جواب ہیں اس کے. پہلا جواب یہی ہے کہ بنی اسرائیل میں یہ الاؤڈ تھا, جو آج بھی دنیا کا قانون ہے کہ آپ کی پراپرٹی آپ کی مرضی ہے, بیٹے کو بھی نہ دے, بیٹی کو بھی نہ دے, کتے کو دے دے, بلی کو دے دے, عام سے کسی کہیں بھی خرچ کر دے. وہی بنی اسرائیل کا قانون ان لوگوں میں چلا آ رہا ہے جو اہل کتاب ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بہرحال یہ مومن ہو گیا, مسلمان ہو گیا.
مسلمان کی پراپرٹی نان مسلم کو نہیں ملے گی، چاہے کا سگا بیٹا ہی کیوں نہ. تو خیر اب ایک منٹ کا جواب تھا تو میں نے سوچا کہ دے دوں، آخری مجلس ہے اس سال کی. لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ راہ خدا میں جتنا آتا ہے خرچ کرتے ہیں، اور یہ اصول ہے کہ اللہ کے راستے میں جتنا خرچ کرو گے اس سے 700 ٹائم زیادہ اسی دنیا میں ملے گا. آخرت کی بات تو چھوڑی، وہاں تو اتنا ملے گا کہ آپ سے سنبھالے نہیں سنبھلے گا. یہاں کا تو مجھے نہیں پتا، پاکستان میں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ شاپنگ کرنے جاتا تو بیوی اتنا خرید لیتی ہے کہ شوہر وہ باکسز اٹھائے ہوئے اور بیگ اٹھائے ہوئے اس سے سنبھالے نہیں سنبھلتے ہیں. وہ چل تو رہا ہے بیوی کے پیچھے پیچھے گاڑی تک، لیکن یہ باکس گرا، اس کو اٹھایا تو وہ باکس گرا، اس کو اٹھایا تو وہ باکس گرا. راہ خدا میں چیریٹی کرے تو اتنا ثواب آپ کو آخرت میں ملے گا، آپ سے اٹھایا نہیں جائے گا ثواب. لیکن دنیا میں بھی پورا نہیں، 70 ٹائمز یا 700 ٹائمز آپ کو زیادہ ملے گا. تو ان کو یہ خرچ کر رہے ہیں، ان کو اتنا ہی مل رہا ہے، اس سے زیادہ. لیکن اچانک سڈنلی شوہر کی موت ہو گئی. واقعہ بہت میں پڑھ چکا ہوں، اس لیے بہت ہی شارٹ کر کے مسائل پر آ رہا ہوں. شوہر کی موت ہو گئی. اب جو غم ہوا وہ ہوا، اور جوان تھا شوہر. اب بیوی نے یہ سوچا، پرانا زمانہ ہے، عورتیں جو ہیں وہ جاب واب نہیں کرتی ہیں، جو میرا شوہر چھوڑ کے گیا اسی پہ اب زندگی گزارنا. تو جس طرح سے میرا شوہر چیریٹی کر رہا تھا، اگر میں اس طرح چیریٹی کروں گی تو کوئی سورس آف انکم تو ہے نہیں، دولت آ تو نہیں رہی ہے، خالی جا رہی ہے، ختم ہو جائے گی. اپنا ہاتھ روک لو. نہیں، پھر اس کے دل میں خیال آیا، آپ واہ نہ کہیے گا، یہ غلط خیال، شیطانی خیال. عام مومن سنتا ہے واہ کہہ دیتا. میں دنیا کا واحد خطیب ہوں جو مجمع کو واہ کہنے سے روکتا ہوں. اچھا خیر، تو اب مسئلہ یہاں پہ یہ اسٹوڈنٹ خطیب، مسئلہ یہ کہ اس کے دل میں خیال آیا کہ شوہر مر گیا ہے، سورس آف انکم ختم ہو گیا، اب جو کچھ ہے اسی پہ زندگی گزارنا ہے. بچہ بھی ان کا چھوٹا ہے، 4 سال کا یتیم. خرچ کروں گی راہ خدا میں تو ختم ہو جائے گا، روک کے چلو. لیکن فوراً دل میں خیال آیا، دیکھیں کتنا اچھا خیال ہے، آپ واہ کہہ دیں گے. دل میں خیال آیا شوہر مرا، اللہ نہیں مرا. اور اس وقت بھی جو دیر مل رہا تھا مجھے، شوہر کی وجہ سے نہیں مل رہا تھا، اللہ کی وجہ سے مل رہا تھا. اللہ زندہ ہے، میں اسی طرح سے چیریٹی کروں گی. دیکھیں واہ آپ کی زبان پہ آ گیا نا اتنا میرے روکنے کے باوجود. تو خلاصہ یہ ہے کہ کتنا اچھا یہ خیال لگ رہا ہے، مگر شیطان کا خیال ہے. کیسے وہ سنی؟ اب یہ راہ خدا میں چیریٹی اسی طرح جیسے شوہر کی زندگی، یہاں تک کہ دولت کافی کم ہو گئی. ایک رات کو یہ سوئی تو اس نے خواب میں ایک منظر دیکھا ہے جو کل کا ایک جملہ ہے نا، آج اس کو کمپلیٹ کر رہا. جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں بیوہ. خالی یہاں مراد میری، اب میں غلط اردو بول رہا ہوں لیکن صحیح انگلش بول رہا ہوں، ویڈو مرد بھی ہو سکتا ہے، ویڈو عورت، دونوں کے لیے یہ مسئلہ. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ جہنم کے سب سے نیچے یہ عورت بھی ہوگی. یہ مر گئی، رات کو سوئی شب جمعہ، خواب میں دیکھا میرے رائٹ ہینڈ پہ جنت نظر آ رہی ہے، لیفٹ ہینڈ پہ جہنم. کہا پہلے جنت چل کے دیکھو. جنت میں گئی، بہت ہی خوبصورت، جتنا سنا تھا اس سے زیادہ، اور ایک بہترین پیلس جنت کے بیچ میں کھڑا. پوچھا یہ کس کا پیلس ہے؟ کہا یہ تیرے مرحوم شوہر کا. ایک سیٹسفیکشن ہوا، پہلی بار شوہر کی موت کے بعد اطمینان کہ وہ جنت میں. لیکن پوچھا کس کا، ریزن کیا، کیوں ملا اس کو یہ پتہ تو چلے. تو اگر کہا جاتا کہ اس کی اوورآل نیکیاں یا اس کی نمازیں یا اس کی پائٹی نہیں، کہا صرف ایک نیکی، وہ جو راہ خدا میں چیریٹی کرتا. باقی نیکیوں کا ریوارڈ تو قیامت کے بعد ملے گا، مگر راہ خدا کی چیریٹی اتنی بڑی نیکی ہے کہ ادھر مرا اور جنت کا محل مل گیا. اب یہ ابھی خواب میں ہے لیکن سیٹسفیکشن ہوا کہ یہی نیکی تو میں بھی کر رہی ہوں. تو اللہ تو عادل ہے، سب کو ایک ایسا ریوارڈ دے گا، میرا بھی ایسا محل ہے. اب ذرا چل کے ذرا جہنم کو دیکھ لو. وہاں گئی تو اتنا خوفناک منظر، اندھیرا اور لوگوں کی چیخ اور پکار، اور ایک کنواں نظر آیا جو پورا آگ سے بھرا ہوا، اور اس کنویں کے اندر بہت سارے مرد اور عورتیں باندھ کے لٹکائے گئے. اب مجھے نہیں پتا، لیکن آپ کا یہاں کا تو نہیں پتا، انڈیا میں پریٹی شور کا ایسا نہیں ہوتا ہوگا، پاکستان میں آئیے
کسی بھی آپ باربیکیو کی دکان پہ جائیے گا تو ایک لائن سے چکن مثلاً معلوم ہے ایک رسی سے بندھے ہوئے لٹک رہے ہیں، یا بکرے ایک لائن سے، یا گائے ایک لائن سے ایک رسی پر. جہنم کے اس کنویں میں ایک رسی ہے اور مرد اور عورتیں لٹک کے جہنم میں جل رہے ہیں. آج آخری مجلس ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں. چوتھی مجلس میں پڑھتا تو پانچویں میں کون ہوتا؟ صرف میں ہی ہوتا. یہ اقبال بھائی خیر. تو خلاصہ یہ کہ دیکھا اور ان کی چیخ و پکار. ٹائم نہیں ہے ورنہ تو میں بہت زیادہ ڈیٹیل سے بتاتا ہوں. اب دیکھا کہ وہ جو لوگ گناہگار مرد عورتیں، بیچ میں ایک اسپیس خالی نظر آ رہی، جیسے روپ پر آپ نے کپڑے لٹکائے، کپڑا گر گیا تو جگہ خالی نظر آ جائے گی. یا یہ کہ جب بچوں میں یا بڑوں میں کسی کا دانت ٹوٹ کے گر جائے تو ایک جگہ خالی نظر آتی ہے نا، اسپیس پتہ چل جاتا ہے. گھبرا کے کہا یہ جگہ کیوں خالی؟ کہا کہ جس کے لیے یہ جگہ ریزرو ہے وہ ابھی آیا نہیں. وہ ہے کون؟ کا تو میں، یہ میرے لیے. گھبرا گئی. کہا ہو سکتا میں کوئی گناہ کر رہی تو میری غلطی کیا ہے جس کی وجہ سے جہنم میرے لیے ہے؟ کہا تو جو راہ خدا میں چیریٹی کرتی، یہ ہے تیری غلطی. اور آنکھ کھل گئی. خواب اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے، آنکھ کھل گئی اب کیا کر؟ ورنہ اس کو ریزن پوچھنا. اب کس سے پوچھے؟ نبی خدا سے. یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، انبیاء تھے. سیدھا صبح سویرے نبی کے پاس گئی، یا نبی خدا پہلے تو بتائیے، مجھے تو لگ رہا ہے یہ شیطان نے خواب دکھایا ہے تاکہ میں چیریٹی بند کر دوں. کہا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے میسج. تو آخر یہ ایسا کیوں ہے؟ شوہر کو ایک نیکی پر جنت ملے وہی نیکی میں کروں تو جہنم کا فرق ہے. شوہر اپنا مال خرچ کر رہا تو کہا میں بھی تو. کہا نہیں، جیسے ہی شوہر مرا اب اس کا جتنا مال وہ چھوڑ کے گیا ہے وہ بیٹے کا حق بنا ہے، بیوی کا تو خالی 8واں حصہ ہوتا ہے نا. عورت کی توہین میں نہیں کر رہا، لیکن جو اسلام نے اس کو شیئر دیا ہے وہ تو خالی 8واں حصہ ہے نا. تیرا حصہ خالی 8واں تھا، باقی سارا تیرے بیٹے کا تھا. بیٹا بھی نابالغ ہے. نابالغ تو اگر ماں سے کہہ بھی دے کہ ماں آپ خرچ کیجئے تو نابالغ کے کہنے کی کوئی اہمیت ہی نہیں، حق ہی نہیں ہے. جس گھر میں ایک بھی نابالغ ہو اس گھر کے اندر، یعنی اگر میراث میں ملا ہے، باپ مر گیا ہے اور ایک بھی نابالغ اس کے اندر بچہ ہے، اس گھر میں آپ قدم نہیں رکھ سکتے، وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، وہاں اسٹے نہیں کر سکتے، وہاں کنڈولنس کے لیے نہیں جا سکتے جب تک کہ نابالغ کا وصی اجازت نہ دے. وصی کون ہوتا ہے؟ جس سے آپ اپنی ول کے اندر لکھ جاتے ہیں کہ اگر میں مر گیا تو میرے بعد میرے نابالغ بچوں کی دیکھ بھال فلاں شخص کرے. وہ آپ اپنی بیوی کو بھی رکھ سکتے ہیں، اس کا مرد ہونا ضروری نہیں، لیکن آپ کو مقرر کرنا ہوگا. اگر نہیں کیا آپ نے، ہمارے یہاں مجھے نہیں پتا اٹلانٹا میں جو شرعی ول ہے وہ کتنی بنائی جاتی ہے. ہم تو اپنے یہاں یعنی کیونکہ سسٹم تو سارے ویسٹرن کنٹریز کا ایک جیسا، پاکستان میں ہمیں یہ پرابلم نہیں. اگر کوئی مر جائے تو پاکستان کی کورٹ اس کی شریعت کے مطابق ڈیسائیڈ کرتی. وہ کہتے ہیں کہ میں فقہ جعفری کا ماننے والا ہوں، شیعہ فقہ، شیعہ علماء بلائے جاتے ہیں، آپ کا کیا سسٹم؟ وہ کہے میں فقہ حنفی والا ہوں، لیکن آسٹریلیا میں ایسا نہیں. چنانچہ وہاں پہ ہر آدمی کو روزہ ہر سال ہم لوگ ایک سیمینار کرتے ہیں اور ول لکھواتے ہیں. کچھ نئے لوگ آتے ہیں، کچھ پرانے لوگوں کی ول چینج. بہت اہم ہے یہ مسئلہ. تو اب یہاں پہ جیسے عورت کا حصہ جو ہے 1/8 ہے، 12 پوائنٹ سم تھنگ، اور وہ راہ خدا میں چیریٹی کر رہی ہے. وہ خود اپنے اوپر نہیں خرچ کر رہی، وہ اپنی فیملی کو نہیں دے رہی. لیکن آپ چیریٹی کریں گے، اپنا پیسہ، چوری کا پیسہ تو چیریٹی نہیں کر سکتے ہیں نا، یہ چوری کا پیسہ کہلائے. اور میراث کے حوالے سے ہمارے یہاں اتنے گناہ. اچھا یہاں پہ کمپلیکیشن بھی بہت زیادہ. اب اگر ایک مکان، اب شریعت کا مسئلہ سنیے، ٹائم نہیں ہے کہ میں مسائل کی ڈیٹیل میں جاؤں، لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ. ایک مکان شرن، مکان اگر شوہر کا، بیوی کو اس کی لینڈ میں کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ 12 پوائنٹ سم تھنگ بھی نہیں ملے گا. خالی جو اوپر بلڈنگ بنی ہے اس کے اندر اس کا 8واں حصہ، اور بلڈنگ کے اندر بھی وہ رہ نہیں سکتی، اس کا جو شیئر ہے اس کو دے کے الگ کر دو. اب بظاہر تو باتیں بہت مشکل لگ رہی. بیٹے اور بیٹیاں اپنی ماں سے کہے کہ یہ لیجئے پیسے پکڑیے اور باہر چلے جائیے، نہیں. اگر وہ بالغ ہیں تو نہیں، لیکن ایک بھی بچہ نہ بالغ، مرنے والا اگر اسی کو مقرر کر کے گیا بچوں کا سرپرست یا گارجین تو ٹھیک، ورنہ پھر یہ جائے گا مسئلہ مجتہد کے وکیل کے پاس. بہت ہی کمپلیکیٹڈ مسائل ہیں، خاص طور پر یہ مکان والے. جب یہ مسئلہ آ گیا کہ لینڈ میں بیوی کا کوئی حصہ نہیں،
برادران اہل سنت کیا ہے، ان کا ہم پر یہ اعتراض بھی کہ آپ عورتوں کا حق ضائع کر دیتے ہیں، ان کو لینڈ میں حصہ نہیں دیتے، خالی اوپر جو اسٹرکچر اس کی بھی ویلیو ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں بھی ساتھ میں برابر سے جوائنٹ نیم پہ مکان، اگر خالی نام لکھا ہوا ہے تو الگ بات ہے، لیکن واقعاً اگر اس کا شیئر اس کے اندر ہے، سیریسلی اس کو شیئر 50% رکھا، تو اب یہ کمپلیکیشن ہے کہ شوہر مر گیا، آدھا بیوی کا ہے تو آدھا جو بچا اس کی لینڈ میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو اس کے اوپر جو بلڈنگ ہے کنسٹرکٹڈ اس کا 8واں حصہ۔ اور چونکہ یہ ایوری ایئر یہ سچویشن چینج ہو سکتی ہے، کتنا مارگیج دے دیا گیا، کتنا باقی ہے، کتنی ایکویٹی مکان میں بنی ہے، کتنی نہیں ہے، ہمیشہ اس ول کو اپڈیٹ کرنا پڑتا۔ اور اس کے علاوہ جس گھر میں نابالغ بچہ ہو وہاں تو جانا ہی مصیبت ہوتا ہے اگر مرنے والے نے اپنی ول میں اس کا گارجین نہیں رکھا، اور بہت زیادہ ہمارے یہاں غلطی ہو رہی ہے۔ اب حدیث سنیے، اور اس سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ اور مسائل پہ جلدی سے آ رہا ہوں۔ ایک حدیث آپ نے زمانے کے امام کے لیے سنی ہوگی، من مات ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتۃ الجاہلی، اور دوسری حدیث ہے من مات بغیر وصیت ماتا میتۃ الجاہلی۔ بس وہ معرفہ یا نکرہ ہے، جو وصیت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اسی لیے اسلام نے کہ ہر ایک کو اس کا حق ملتا رہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ انہیریٹنس کا ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے، پہلے مرنے والے کے قرضے اور واجبات ادا کرو۔ واجبات میں نماز نہیں ہے، روزہ نہیں، وہ ول کر کے جائے تو ہے، ول نہ کرے تو آٹومیٹک نماز روزہ نہیں ہے، لیکن حج ہے، حج آٹومیٹک ہے، اگر اس پر حج واجب تھا اور اس نے نہیں کیا۔ اچھا بہت جلدی سے، بس بالکل اب میں تو ہاتھ پاؤں میرے پھول گئے کہ ٹائم بہت زیادہ ہے، کل ویک ڈے ہے، آخری جملے ہیں، جب ایک مسئلہ سن لیجئے۔ حج کے حوالے سے ایک مسئلہ آیا، آج کچھ نوجوانوں سے ڈسکشن ہوا تو اور اس کے کچھ اینگل سامنے آئے۔ اگر آپ پہ قرضہ ہے تو آپ پر حج واجب نہیں، بٹ اگر کسی پر پہلے حج واجب ہو چکا ہے اور اس وقت قرضہ نہیں تھا اور اس نے اس وقت حج نہیں کیا، بعد میں قرضے لیے، تو ایک بار اگر حج واجب ہو جائے تو وہ تو ہر صورت میں کرنا ہی کرنا، چاہے قرضے ہوں، چاہے آپ غریب ہو گئے ہوں، چاہے پراپرٹی بیچنا پڑے، چاہے کسی سے بھیک مانگنا پڑے، اگر عزت کو خطرہ نہ ہو۔ تو کسی نے کہا یہاں جتنے لوگ آئیں، اب مجھے کیا پتا یہاں کیسے لوگ آئیں، اب آپ جب اسٹیبلش ہو گئے تو آپ نے مجھے بلانا شروع کیا، میں تو 74 سے مجلس سے پڑھ رہا ہوں، لیکن کہا کہ جتنے لوگ آئیں، شروع میں سب نے جاب کی ہیں، اور اس وقت کسی کو کوئی مورگیج اور لون مل بھی نہیں سکتا تھا، 5, 7, 10 ہزار جمع ہو گئے تھے ان کے پاس، پھر مورگیج انہوں نے لینا شروع کی، تو اتنے پیسے آ گئے تھے کہ حج پہلے واجب ہوا ہے، مورگیج بعد میں، اور نہیں کیا اس وقت حج، تو وہ تو واجب حج مانا جائے گا، ایک طرح سے اس کو کہا جائے گا حج کی قضا آپ کر رہے ہیں۔ حج میں قضا کا لفظ آتا نہیں ہے، لیکن آپ یہی سمجھیں گے، تو وہ ایک طرح کیس ڈیفرنٹ ہو گیا۔ باقی چیزوں مقامی علماء سے پوچھ لیجئے، میں جلدی سے اس پہ آ رہا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے وصیت کا تیار کر کے اپڈیٹ کرنا اور اس پر عمل کرانا۔ آقا حسین بھی کربلا میں پہنچے تو بنی اسد کے قبیلے سے ایک وصیت کی، جب لشکر یزید چلا جائے، یہ وصیت ہے، ہم زمین اس شرط پہ خرید رہے ہیں کہ پھر آ کے ہمارے لاشوں کو دفن کر دیں۔ تو بعض مقاتل میں ہے کہ آج ہی کا دن تھا، تیسرا دن شہادت کے بعد، جو ہمارے ہاں زیارت کا دن یا سوئم کا دن، لشکر یزید چلا گیا۔ پہلے دن تو بنی اسد کا قبیلہ ڈرتا رہا کہ پتہ نہیں یہ گئے تو ہیں، کوئی اسپائی وغیرہ تو یہاں رکھ کے نہیں گئے، واپس نہ آ جائیں۔ جب ایک دن اور گزر گیا، 100% سیٹسفیکشن ہو گیا کہ کوفہ پہنچ چکے، تب تیسرے دن بنی اسد کا قبیلہ تیار ہوا آقا سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا۔ آپ میں سے جس کو اللہ عاشورے کے دن کربلا لے گیا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ دونوں حرم کے بیچ میں آج بھی بنی اسد کا قبیلہ آتا ہے اس حالت میں کہ کفن پہنے ہیں، کندھوں پہ بھیلچے رکھے ہیں اور دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ فرزند رسول، آپ نے ہمارے بزرگوں سے ایک وعدہ لیا تھا، ہم وہ وعدہ پورا کرنے آ رہے ہیں۔ لیکن اصل میں تو 61 ہجرہ کے 12 یا 13 محرم تیسرے دن آئے تھے، گھر سے تیار ہو کے چلنے لگے، بیلچے ہاتھ میں،
عورتوں نے حیرت کے ساتھ دیکھا آج کون سا دن ہے، پورا قبیلہ سارے مرد جا رہے ہیں۔ کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا تمہارا کام نہیں ہے، آقا نے ایک وعدہ لیا تھا ہم سے، وہ وعدہ پورا کرنے جا رہے ہیں۔ عورتوں نے تڑپ کے کہا کہ خالی تم سے وعدہ نہیں لیا تھا، آقا نے ہم سے بھی وعدہ لیا تھا، ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ بچوں نے دیکھا یہ کون سا دن ہے کہ باپ اور ماں پورا قبیلہ ایک ساتھ، گھبرا کے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بچوں گھر میں بیٹھو کہ دیکھو گھر سے باہر نہیں نکلنا، تمہارا کوئی کام نہیں ہے، آقا حسین کا وعدہ پورا کرنے جا رہے ہیں۔ بچوں نے تڑپ کے کہا آپ کو نہیں پتا، آخر میں تو آقا نے ہمیں بلا کے ہم سے یہ وعدہ لیا تھا، کھیلتے کھیلتے فرات کے کنارے آنا اور ہمارے لاشیں دفن کر دینا، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ سارا قبیلہ بنی اسد، مرد ہو کے عورتیں ہو کے بچے، گودال قتل گاہ میں پہنچے کہ جہاں پہ یہ سارے لاشیں پڑے ہیں، وہاں پہنچ تو گئے، مگر ایک مسئلہ پیش آ گیا، اور مسئلہ یہ ہے کہ لاشیں تو دفن کرنا، مگر لاشوں کی پہچان نہیں ہو پا رہی، یہ پتہ نہیں چل پا رہا ان میں شہزادے کون ہیں، بنی ہاشم کے کون ہیں، اصحاب امام کون ہیں، غلام کون ہیں۔ بھئی کسی کی بھی پہچان دو چیزوں سے، یا اس کے چہرے سے پہچان ہے یا اس کے لباس سے پہچان۔ یہ سارے لاشیں وہ ہیں کہ سر کاٹ کے لے جائے گئے ہیں اور لباس لوٹ لیے گئے ہیں۔ بنی اسد کے سردار نے کہا کہ آقا حسین آپ ہماری مجبوری دیکھ رہے ہیں، ایسا کرتے ہیں ایک بڑی قبر کھودتے ہیں، سارے لاشیں ایک ساتھ اس میں دفن کر دیتے ہیں۔ آج بھی وہ گنج شہیدہ ہے نا آقا حسین کی زری کے قریب، السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احبا، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و ودا، وہ بڑی قبر تیار کی گئی گنج شہیدہ، سارے لاشیں دفن کرنا ہے تاکہ یہ مسئلہ ہی نہ رہے بنی ہاشم کا کون ہے اور صحابی کون ہے۔ ابھی قبر تیار ہوئی، پہلا لاشا اٹھانا کہ کوفے کے راستے سے کسی کی آواز آئی ذرا ٹھہر جاؤ اور میرا انتظار تو کر لو۔ مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا، کوفے کے راستے سے کوئی اونٹ سوار آ رہا ہے، اونٹ پر بیٹھا ہوا، لیکن عجیب مسافر، آج تک دنیا میں ایسا مسافر تو نہیں دیکھا جس کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے۔ یہ معجزے کے ذریعے سے میرے آقا تشریف لائے ہیں۔ وہاں آ کے اونٹ کو بٹھایا، پاؤں کی بیڑی ٹوٹی، ہاتھ کی ہتھکڑی کھلی اور امام اونٹ سے اترے، گلے کا توق نہیں اترا۔ وہ 1 سال کے بعد دربار یزید میں جب کاٹا گیا تھا تو گلے کی کھال بھی ساتھ میں اترتی چلی گئی۔ عجب سردار اتنا پریشان ہے کہ اس نے ہتھکڑی بیڑی پہ توجہ بھی نہ دی۔ آنے والے نے پوچھا کہ اے سردار تو بڑا پریشان نظر آ رہا ہے، کہا پریشانی یہ ہے کہ حسین سے وعدہ کیا تھا، لاشوں کی پہچان نہیں ہو رہی ہے۔ آنے والوں نے کہا مت گھبرا، میں بتاتا ہوں، میں لاشیں پہچانواتا ہوں۔ لاشا اٹھاؤ، یہ مسلم ابن اوسجا کا لاشا ہے، یہ بریر حمدانی کا لاشا ہے، یہ ہلال ابن نافع بجلی کا لاشا ہے، یہ شوذب کا لاشا ہے، یہ عابس کا لاشا ہے، یہ غلام حبشی جون کا لاشا ہے۔ ایک ایک لاشے کا نام بتاتے جاتے ہیں، لاشا اٹھواتے جاتے ہیں۔ ایک جگہ پہنچ کے آنے والا کمر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ سردار نے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں ہو سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، یہ حسن کے گل بدن قاسم کا لاشا ہے۔ آگے بڑھا، آنے والے ایک جگہ کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گیا۔ سردار نے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا برچی کا ٹوٹا ہوا پھل نظر نہیں آ رہا، ارے یہ حسین کا 18 سال شفیع رسول خدا اکبر کا لاشا ہے۔ اور سارے لاشیں دفن کروا کے آخری لاشے پہ نگاہ پڑی، آنے والے نے چیخ ماری، ہائے میرا بابا، ارے میں یتیم ہو گیا، اور غش کھا کے گر پڑا، پانی چھڑکا گیا۔ آنے والے نے آنکھیں کھولی، سردار نے ہاتھ جوڑے، کہا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال، یہ رسول کا نواسا ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ زہرا کا لخت جگر ہے، یہ حسین ابن علی ہے۔ پہلی بار سردار نے چونک کے کہا مگر تو نے اسے دیکھ کر کہا تھا میں یتیم ہو گیا، تو کون ہے؟ کہا انا علی ابن الحسین، میں اسی حسین کا وارث و یتیم سجاد ہوں۔ میرے مظلوم آقا نے بابا کا لاشا بھی اٹھوا لیا۔ میدان کربلا کے سارے لاشیں اٹھ گئے۔ سردار نے ہاتھ جوڑے، کہا مولا اب ذرا ہمارے قبیلے تک تشریف لے آئیے، تھوڑی دیر کے لیے ہمارے مہمان بنیے۔ مولا سجاد نے کہا کیا وعدہ پورا نہیں کرو گے؟
سردار نے کہا وعدہ پورا تو کر لیا، سارے لاشیں دفن کر دیے۔ مولا نے کہا نہیں، ابھی ایک لاشا باقی ہے۔ سردار قبیلہ چاروں طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے فرزند رسول مگر مجھے تو کوئی لاشا نظر نہیں آ رہا۔ کہا وہ لاشا یہاں نہیں ہے، وہ لاشا فرات کے کنارے پڑا ہے۔ سردار نے پوچھا وہ کس کا لاشا ہے؟ کہا ارے وہ میرا چچا عباس علمدار، اس کا لاشا فرات کے کنارے۔ اور بس ریاض القدس کا جملہ ہے، عباس کا لاشا اس حالت میں نہ تھا کہ اٹھایا جاتا۔ سجاد نے حسیر یعنی بوریہ منگوایا، چادر منگوائی، چٹائی منگوائی، چچا کا جسم جمع کیا اور اپنے ہاتھوں سے قبر میں چچا عباس کو اتارا۔ جو کربلا میں آج جہاں آقا عباس کی زری ہے نا، یہ وہاں کے مصائب پڑھ رہا ہوں، زری کے نیچے قبر ہے۔ سجاد نے اپنے ہاتھوں چچا کو قبر میں اتارا۔ ایک مرتبہ باہر آئی، سارے قبیلے کو دیکھا اور کہا دور دور چلے جاؤ، کوئی قریب نہ آئے جب تک کہ میں خود قبر سے باہر نہ آؤں، کوئی قبر کے قریب نہ آئے۔ قبیلہ دور چلا گیا، مولا سجاد دوبارہ قبر میں چلے گئے۔ ایک راوی کہتا ہے بہت دیر گزر گئی، بہت دیر گزر گئی، مولا باہر نہ آئے۔ میں پریشان ہو گیا، خیریت تو ہے؟ چپکے سے قریب آیا، میں نے جھانک کے دیکھا، ایک عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ عباس کے سینے پر سر رکھے ہوئے میرا مظلوم آقا سجاد لیٹا ہے۔ چچا کے سینے پہ سر رکھے ہوئے اس زمانے کا امام وقت، امام زمانہ لیٹا اور ایک ہی جملہ کہہ رہا ہے، ایک ہی جملہ، اے میرے غیرت مند چچا عباس، آپ یہاں پہ آرام کر رہے، میں تو آپ کو بتانے آیا ہوں آپ کی بہنوں پر کیا گزر رہی ہے۔ اے میرے غیور چچا، آپ کی بہنیں جن کے سر سے گھر کے اندر بھی چادر نہ اتری، وہ اس وقت بازاروں میں، درباروں میں بے مخنہ و چادر کے لے جائی جا رہی ہے۔ ہائے میرا چچا نہ رہا تو میری پھوپھی کی چادر تھی۔ خدا بندہ میرے مظلوم آقا سید الساجدین کا ان مصائب کا واسطہ اور جس کا واسطہ سجاد دے رہے اس باب الحوائج عباس علمدار کا واسطہ، میرے مظلوم آقا حسین اور حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ، جو مومنین و مومنات آج کے مجلس میں گریہ کر رہے تھے، ان کے گریے کے طفیل ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو، ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ آج کی شب جمعہ میدان کربلا کے شہداء کے لاشوں کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین کو اعلی علیین میں جوار اہل بیت سے ملحق فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ خدا بندہ صاحبان ایمان کو روزگار، رزق اور روزی کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ہر صاحب اولاد کو اولاد کے صدمے سے محفوظ فرما، ہمیں سیرت اہل بیت میں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے تمام علماء اور مراجع خصوصاً آیت اللہ السیستانی کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور غیبت میں ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کر کے بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ ماتم حسین۔ شہید کرب و بلا، حرم تمام تھے چھوٹے بڑے رسن بستہ، ناشر پہ ماک نہ ہو چادر نہ کوئی داد رساں، ارے اردو نے آل نبی کو یہ آ کے حکم دیا،
आवे जिन पे न थे जब्र आले मोहम्मद सवार उन पे हुए। कहूँ मैं किस तरह के हाथ पुश्त पर ते बंधे, सगीर बच्चे थे माओ की छातियों से लगे। कहीं बगाते थे नाले को इस सखावत से न रख सके किसी बच्चे को, माँ हिफाजत से न रख सके किसी बच्चे को, माँ हिफाजत से। सुनाता काफिला का बच्चा कोई गिरता था, वो देखती थी उसे और वो माँ को तकता था। अरे जो बच्चा गिरता था नाके से दब के मरता था, सदाए याली का एक शोर उठता था। खुदुए हादसा होने पर भी न रुकते थे, बजाए रोक के वो और तेज चलते थे, बजाए रोक तेज चलते थे। सकीना गिर गई नाके से एक शोर उठा, सरे हुसैन बए नेज़े से ज़मीं पे गड़ा। कहा ये शिमर ने आबी से जाके पूछो जरा, चला के क्यों नहीं चलता है, क्या हुआ जो रुका। ये पूछ कर मुझे बतलाओ दूर जाना है, लगी जो देर तो तू फिर हो ताजियाना है, लगी जो देर तो फिर तुमको ताजियाना है। चली तलाश को जंगल में ज़ैनबे मुज़्तर, सदाए देती थी किस जाओ ऐ मेरी दिलबर। ये इत्तेफाक से एकदम तो पड़ गई थी नजर, ये देखा बैठी है एक बीबी जो झुकाए सर। सियाह पोश खुले सर है और रोती है, सकीना गोद में उनके है और सोती है, सकीना गोद में उनके है और सोती है। ये सुन के सब्र का पैमाना बीबी का छलका, उठा के बाल को रुख से बदल तो आस कहाँ। मैं तेरी माँ हूँ पहचान तू पाए लगा, ए मेरी ज़ैनबे मुझतर सलाम ले माँ का। मलाह है चेहरे पे अपने हुसैन का ये लहू, तू सूंघ ले तेरे भाई की इसमें है खुशबू, तू सूंघ ले तेरे भाई की इसमें है खुशबू। आले इमरान कहाँ और जिंदान कहाँ, ये बहन कैद हुई
تو نہ آیا غازی ہاتھوں میں رسن دیکھتا کیسے بہن بائی بے کس تھا تیرا یوں نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مس کی جا چھیندے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا ہم پہ ہے تشنہ لبی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی یہ تجھے بھی ہے خبر دختر اہل بسر میں اٹھا سکتا نہ تھا حکم سپیر پہ سر میرے بازو ہے جدا مسک سے پانی بہا آ گئی مجھ کو حیا یوں نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کیا کہوں شعر میرے بیردا ہم کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے کلکت کوفہ کبھی کلکت شام کبھی بارواں ہم پہ ہنسی تو نہ آیا غازی صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی میرا چلنی تا بدن تیر تھے مثل کفن خون سے رنگی تا بدن بائی بے کس تھا بہن گرز تھا سر پہ لگا قسم میں بائی تیرا تیرا سکوا ہے وجہ یوں نہ آیا غازی سر سے چلی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی دے کے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت نعت علی بس میں دہراتی رہی تو نہ آیا غازی ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جنگ میں کر نہ سکا حکم سبیر
جو تھا سکینہ کے لیے دم بھی ہونٹوں پہ رکا مسک زخمی جو ہوئی رک گئی سانس میری پھر قدم اٹھ نہ سکا یوں نہ آیا غازی پردہ سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی دنیا کے مٹائے مٹ نہ سکا دنیا کو یہی غم آج بھی ہے شبیر کا ماتم کل بھی تھا شبیر کا ماتم آج بھی ہے یہاں کے مٹائے مٹ نہ سکا دنیا کو یہی غم آج بھی ہے شبیر کا ماتم کل بھی تھا شبیر کا ماتم آج بھی ہے فتحوں کا بڑا سیلاب مگر اخبار بتائے دب نہ سکی ہو نہ سکی اپنا تمہارم آج بھی ہے یاد مٹائے مٹ نہ سکا دنیا کو یہی غم آج بھی ہے شبیر کا ماتم کل بھی تھا شبیر کا ماتم آج بھی ہے لیتا بھی نہیں اب نام کوئی لیتا بھی نہیں اب نام کوئی دنیا میں یزیدی پرچم کا دنیا میں یزیدی پرچم کا عباس نے لہرایا تھا جسے عباس نے لہرایا تھا جسے وہ دین کا پرچم آج بھی ہے دنیا کے مٹائے مٹ نہ سکا دنیا کو یہی غم آج بھی ہے شبیر کا ماتم کل بھی تھا شبیر کا ماتم آج بھی ہے اسلام کے سچے سیدائی اسلام کے سچے سرداری گنتی کے بہتر کل بھی تھے گنتی کے 72 کل بھی تھے اسلام پہ مرنے والوں کی اسلام پہ مرنے والوں کی تعداد بہت کم آج بھی ہے دنیا کے مٹائے مٹ نہ سکا دنیا کو یہی غم آج بھی ہے شبیر کا ماتم کل بھی تھا شبیر کا ماتم آج بھی ہے سرور کی صدائے حل من کو سرور کی صدائے حل من کو 1300 برس تو بیت گئے 1300 برس تو بیت گئے نصرت کو مگر اصغر کی طرح نصرت کو مگر اصغر کی طرح تڑپا ہوا عالم آج بھی ہے دنیا کے مٹائے مٹ نہ سکا دنیا کو یہی غم آج بھی ہے شبیر کا ماتم کل بھی تھا شبیر کا ماتم آج بھی ہے یوں ختم ہوا دربار لئی یوں ختم ہوا دربار لئی اب نام نہیں دنیا میں مگر اب نام نہیں دنیا میں مگر زینب نے بنا جس مجلس کی زینب
डाली थी वो कायम आज भी है। दुनिया कोई मिटाए मिट न सका दुनिया को यही गम आज भी है। शब्बीर का मातम कल भी था, शब्बीर का मातम आज भी है। सर दे दिया लेकिन बैत से, सर दे दिया लेकिन बैत से। शब्बीर ने क्यों इनकार किया, शब्बीर ने क्यों इनकार किया। 2 लाख मुसलमान मुनकिर हो, 2 लाख मुसलमान मुनकिर हो। इस राज का मरहम आज भी है। दुनिया के मिटाए मिट न सका दुनिया को यही गम आज भी है। शब्बीर का मातम कल भी था, शब्बीर का मातम आज भी है। कल उसका लहू काम आया था, कल उसका लहू काम आया था। अब रोने के दिन है गम उसका, अब रोने के दिन है गम उसका। वो मोहसिन आजम कल भी था, वो मोहसिन आजम कल भी था। वो मोहसिन आजम आज भी है। दुनिया के मिटाए मिट न सका दुनिया को यही गम आज भी है। शब्बीर का मातम कल भी था, शब्बीर का मातम आज भी है। मजलूम का मातल कल भी रियाज, मजलूम का मातम कल भी रियाज। एक जहर था अहले बातिल को, एक जहर था अहले बातिल को। जिक्रे गम साहे करबो बला, जिक्रे गम साहे करबो बला। बातिल के लिए समाज भी है। दुनिया के मिटाए मिट न सका दुनिया को यही गम आज भी है। शब्बीर का मातम कल भी था, शब्बीर का मातम आज भी है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या